تو رنگ دے از قلم فاطمہ. پارٹ نمبر 1 ٹوٹل پارٹس 6. مم میں کچھ نہیں جانتا. تم لوگوں کو مجھ سے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کون سی جگہ ہے یہ الفاظ وہ بہت ہمت کر کے ادا کر پایا تھا کیونکہ اب اسے کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بے انتہا خوف آ رہا تھا. وہ تقریباً 25 منٹ پہلے اس کمرے میں لایا گیا تھا جہاں ایک میز اور آمنے سامنے 2 کرسیاں تھیں. بلب کی روشنی سے ایک دوسرے کے نقوش واضح ہو رہے تھے. 2 لمبے چوڑے آدمی اسے یہاں لائے تھے جو کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے پاس کی کھڑے ہو گئے تھے. 15 منٹ بعد ایک جینز شرٹ اور سر پر کیپ پہنے ایک خوبرو سا شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف اب تک اس نے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، اس لیے اب اسے سامنے بیٹھے شخص سے وحشت ہونے لگی تھی. 5 منٹ ہیں تمہارے پاس. اگر ان 5 منٹ میں تم نے سچ نہیں نکالا اپنی زبان سے تو 5 منٹ بعد جو بندہ آئے گا وہ زبان سے تم سے کچھ نہیں پوچھے گا. وہ شخص سرخ آنکھوں سے گھورتا گمبھیر انداز میں بولا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا. ابھی وہ پرسرار انداز میں کمرے کے چکر ہی لگا رہا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا اور پہلے شخص کا ہم عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا. دونوں دیکھنے میں تقریباً 26 یا 27 سال کے تھے. بلیک جینز اور شرٹ پہنے، بلیک ہی لیدر کی جیکٹ اور سر پر کیپ پہنے وہ داخل ہوا تھا. کچھ بتایا اس نے آتے ہی مضبوط لہجے میں پوچھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے تو اسے وقت دیا تھا کہ آرام سے سب بتا دے، لیکن لگتا ہے اسے تمہارا ہی انتظار تھا. پہلے شخص نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا. تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو مسلسل اپنے ہاتھ میں ایک تار نما کوئی چیز لپیٹ رہا تھا یا اتار رہا تھا. یکدم اس کے ہاتھ رکے اور اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا. اپنی اصل پہچان بتاؤ. اگر آرام سے بتاؤ گے تو فائدے میں رہو گے اور اگر آرام سے نہیں بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں. مجھے ویسے بھی تم جیسوں سے نمٹنے میں لطف آتا ہے. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جاہرانہ انداز میں آگے بڑھا. یہ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج کا منظر تھا. ہال میں یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا. 3 نہایت قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں تھے جو کہ ہمہ وقت روشن رہتے تھے. خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ. یقیناً اس کئی کنال پر مبنی محل نما گھر کا چپا چپا اس طرح نفیس اور خوبصورت آرائٹ سے سجا ہوگا. دیکھنے والے اسے شیرازی ہاؤس کم اور محل زیادہ کہتے تھے. آخر کو یہ کسی عام شخص کی رہائش کا نہیں تھی بلکہ یہ ملک کے نامور سیاستدان مظفر شیرازی کی رہائش گاہ تھی جو اپنی بے تحاشا دولت اور شہرت کے باعث مشہور و معروف تھا. اس وقت مظفر صاحب بڑی شان سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہال میں موجود تھے. آج انہوں نے کسی اہم فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا تھا جس بنا پر وہ سب وہاں موجود تھے. ہاں مگر خواتین کو اجازت نہ تھی وہ اس طرح کے کسی بھی اہم موقع پر بولیں یا وہاں موجود ہوں، بلکہ بعد میں وہاں ہوئے فیصلے کا ان کو آگاہ کر دیا جاتا تھا. ساجد، میں نے بازل کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تمہیں کوئی اعتراض؟ مظفر صاحب نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا. نہیں ابا جی، آپ کے جیسے مرضی. مجھے بازل اور معصومہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. یقیناً یہ ان کی بھی دلی خواہش تھی. میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں اس رشتے کے کیونکہ تمہاری بیٹی باغی لگتی ہے مجھے، لیکن بازل نے تمہاری بیٹی کا نام لیا ہے اس لیے اب اعتراض نہیں مجھے. وہ اپنے لاڈلے پوتے کے لیے کوئی دبی ہوئی، سہمی ہوئی، فرما بردار سی بیوی چاہتے تھے، جبکہ ان کے مطابق ان کی پوتی معصومہ ان کے لاڈلے پوتے کے معیار پر کسی صورت پوری نہیں اترتی تھی. لیکن پوتے نے صاف کہہ دیا کہ وہ معصومہ سے ہی شادی کرے گا، سو اسی طرح انہیں ماننا پڑا. ابا جی، نہ سمجھ ہے وہ بھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی آپ کو. بس قائم سے ایک بار بات ہو جاتی اس بارے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قائم معصومہ کے لیے کافی حساس ہے
یہ تو پھر اس کے رشتے کا معاملہ ہے۔ ساجد صاحب باپ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ قائم سے میری بات ہوئی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ عجیب بات کہہ رہا تھا، پہلے معصومہ سے پوچھے گا پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ اب کیا ہم عورتوں سے پوچھ کر معاملہ طے کریں گے؟ اور وہ تو پھر کل کی لڑکی ہے۔ مظفر صاحب ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئے، لیکن پوتے کی بات پر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ابا جی آپ فکر نہ کریں، معصومہ انکار نہیں کرے گی۔ ساجد صاحب اب کے بار مسکرا کر بولے تھے، اس لڑکی کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے انکار کرنے کی۔ اور ساجد اسے ذرا کنٹرول بھی کرو، ہم یا میرا بیٹا اس کے نخرے نہیں اٹھائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنی اوقات میں رہتی ہیں، لیکن قائم نے کافی بگاڑا ہوا ہے اسے، کافی زبان چلتی ہے اس کی۔ ماجد صاحب اپنے مخصوص سرد انداز سے ساجد صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی بن ماں کی بچی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ ساجد صاحب نے کبھی بھی بڑے بھائی کے ادب میں کمی نہیں کی تھی، ابھی بھی نہایت ادب سے بولے تھے، تایا جان جب منہ میں زبان ہے تو ظاہر ہے اس کا استعمال بھی ہوگا، اور مجھے فخر ہے اپنی بہن پر کہ اس ماحول میں بھی جہاں بیٹیوں کو ہر غلط صحیح بات پر صرف سر جھکا کر ثبات میں سر ہلانا سکھایا جاتا ہے، وہاں میری بہن غلط بات پر انکار اور صحیح کے حق میں بولتی ہے۔ اس پر ایسے اسے کوئی کیوں روکے گا؟ قائم ہال میں داخل ہوتے تایا جی کا طنز سن چکا تھا، جسے سن کر کافی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو قابو کیا اور سرد مہری سے جواب دیا، اور دادا کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ آ گیا میرا پوتا، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے، اور بازل کہاں رہ گیا؟ مظفر صاحب نے قائم کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا کر بازل کے متعلق پوچھا، تاکہ بات کا رخ بدلے۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے تو ان کے آگے کبھی نہ بولیں اور نہ ہی بولیں گے، لیکن ان کے برعکس ان کے دونوں پوتے خود ان پر ہی گئے تھے جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جبکہ تایا جان کو چپ رہ کر کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اسی اثناء میں بازل حال میں داخل ہوا، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، سیاہ بال جلد سے سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر نہایت سنجیدگی، ہلکی ہلکی داڑھی اس کی پروقار شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا وہ مظفر صاحب کے بائیں جانب آ کر بیٹھا تو مظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت اچھے، تم دونوں بھی آ گئے، میں شادی کی تاریخ رکھنے کی بات شروع کرنے والا تھا۔ بیٹوں اور پوتوں کے درمیان ان کا سینہ خود بخود فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ دادا جان شادی؟ قائم اچانک بولا، کیوں تمہیں اعتراض ہے؟ بازل کو قائم کا بولنا پسند نہیں آیا۔ دادا جان میں نے ابھی معصومہ سے بات نہیں کی۔ قائم نے بازل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر مظفر صاحب کو مخاطب کیا، قائم تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں عورتوں کا معاملات میں مداخلت کرنا بالکل پسند نہیں۔ جب ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر دادا جان زندگی میں نے یا آپ نے نہیں گزارنی، بلکہ بازل اور معصومہ نے گزارنی ہے۔ جب بازل کی رضامندی ہے اور اس کے کہے پر رشتہ ہو رہا ہے تو معصومہ سے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ مظفر صاحب کی سوچ وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن بولے بنا نہ رہ سکا۔ قائم معصومہ سے میں بات کر لوں گا، اسے اعتراض نہیں ہوگا، ابھی جو ابا جان کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ ساجد صاحب بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے لیکن شادی نہیں دادا جان، ہاں نکاح بہتر رہے گا ابھی۔ قائم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ کسی کے بولنے سے پہلے بازل نے جواب دیا۔ اس طرح ایک ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ اب قائم کے لیے مشکل تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ معصومہ راضی نہیں ہوگی، اور شادی تو ہر حال میں خاندان میں ہی ہونی تھی، اور خاندان میں کوئی بھی اسے اپنی بہن کے لائق نہیں لگتا تھا۔ ہاں بازل اسے بہتر انتخاب لگا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں اتنا قریبی رشتہ اور ہم عمر ہونے کے باوجود زیادہ دوستی نہ تھی، البتہ دشمنی بھی نہ تھی۔ پیر مظفر شیرازی صاحب جدی پشتی مرشد پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سیاست میں ان کا بڑا نام تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے ماجد شیرازی، جن کا ایک ہی بیٹا بازل شیرازی تھا، دوسرے بیٹے ساجد شیرازی، جن کے 2 بچے قائم شیرازی اور معصومہ شیرازی تھے، اور تیسرے بیٹے عابد شیرازی
جن کی 2 جڑواں بیٹیاں ہانیہ اور رانیہ تھیں۔ مظفر صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی نوشین اس خاندان کے اصولوں کی بھین چڑھی ہوئی تھی۔ کسی خاندانی مسئلے کے تحت وہ شادی شدہ ہو کر بھی کئی سال سے باپ کی دہلیز پر زندگی گزار رہی تھی۔ مظفر شیرازی صاحب کو بیٹیوں سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ انہیں بیٹیاں پسند ہی نہ تھیں، اس لیے نہ تو وہ اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے اور نہ ہی پوتیوں کے۔ ہاں، انہیں بازل اور قائم سے انتہا کا پیار تھا۔ آخر کو وہ ان کے 2 پوتے ہی تو تھے، ان کے وارث، ان کے نام، ان کی جائیداد کے وارث۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے بازل سیڑھیوں کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ فون سے کان لگائے چلا آ رہا تھا۔ معصومہ نے تو اسے دیکھتے ہی نظروں کا رخ بدل لیا، جبکہ اب بازل فون کان سے لگائے اسی کا جائزہ لینے لگا۔ پنک کلر کا سادہ سا مگر پیارا سا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں جو موتی کی نوز پن تھی، بازل کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ پھر وہ سر جھٹک کر آگے کو بڑھ گیا تھا۔ بھیا، آپ نے بلایا؟ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو قائم بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ ہاں، آؤ گڑیا، بیٹھو۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا وہ اب اپنے سامنے بیٹھی معصومہ کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹا، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ معصومہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو قائم نے بغیر تمہید باندھے بازل سے نکاح کی بات کر دی۔ بھیا، مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی۔ معصومہ نے تو سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ صرف اس کا بھائی تو تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ اب وہ اپنے سامنے بیٹھے قائم کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بات سن کر اس کا بھائی کیا رد عمل رکھے گا۔ اچھا، لیکن کیوں نہیں کرنی میری گڑیا کو بازل سے شادی؟ قائم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی چھوٹی سی بہن بڑی ہو گئی تھی اور اس کی شادی کا وقت عین قریب تھا۔ بھیا، وہ بڑا ہے مجھ سے کافی۔ معصومہ نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ زیادہ تو نہیں ہے بیٹا، اور پھر میرے خیال سے شوہر کو میچور ہونا چاہیے۔ بھیا، ابھی مجھے 18 ایئرز کا ہونے میں 2 مہینے ہیں۔ معصومہ کی معصومیت پر قائم کھل کر مسکرایا تھا، لیکن پھر سنجیدہ ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ معصومہ، اصل بات بتاؤ، کیوں نہیں چاہتی؟ بھیا، وہ بازل بھی دادا جان جیسا ہے، تایا ابا جیسا ہے۔ مجھے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی جیسے شیرازی ہاؤس کی ہر عورت نے گزاری ہے۔ معصومہ کا انداز بچوں والا تھا۔ اگر بچوں کو کوئی ناپسندیدہ چیز دی جا رہی ہو تو وہ نہ لینے کی ضد کرتے ہیں یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قائم کو بھی وہ ایسی ہی لگی تھی۔ معصومہ، تم تو کہتی ہو کہ تم شیرازی ہاؤس کے سخت اصولوں کو بدل دو گی۔ نہ بھی بدل پائی لیکن کوشش ضرور کرو گی، ہمت نہیں ہارو گی۔ تو پھر میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ معصومہ شیرازی بجائے حالات کا سامنا کرنے کے حالات سے فرار چاہ رہی ہے۔ قائم جانتا تھا معصومہ کو کس طرح راضی کرنا ہے اور وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ معصومہ کو لگا تھا کہ اس کی ہر بات ماننے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا بھائی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا بھائی اس کی بات بھی مانے گا، لیکن قائم کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس شادی کے حق میں ہے۔ بھیا، اس سب میں بازل سے شادی کرنے کا تعلق کہاں؟ اور اس طرح تو میں بھی اس کی غلامی میں آ جاؤں گی۔ بازل سے شادی کرنا مطلب اس کو سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ آقا غلام حاضر ہے، جیسا چاہیں سلوک کریں۔ معصومہ تو جیسے یقین ہی نہ کر پائی کہ یہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے۔ پہلی بات، کسی کی جرأت نہیں کہ وہ قائم شیرازی کی بہن کے ساتھ ذرا برابر بھی اونچ نیچ کر سکے، اور دوسری بات، وہ ایک پل کو رکا اور گہرا سانس لے کر اپنا غصہ قابو کیا اور پھر نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولنا شروع کیا۔ بازل تو کیا، اگر کوئی بھی میری بہن کی آنکھ میں آنے والے آنسو کا سبب بنا تو قائم شیرازی اس کو وہ انجام دے گا کہ اس کی نسلیں بھی کانپیں گی۔ معصومہ کی بات پر اس کا خاندانی غصہ در آیا تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، انداز نہایت سنجیدہ تھا۔ عموماً وہ ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا،
لیکن بے حد سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ معصومہ سے بے حد نرمی اور محبت سے بات کرتا تھا۔ باقی دنیا کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے دیے انداز میں رہتا تھا، لیکن غصہ کم ہی آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو اپنے خاندانی انداز میں آتا تھا۔ جبکہ قائم کی بات پر معصومہ جانے کیوں سہم گئی۔ اس نے کب اپنی محبت لٹاتے بھائی کو اس طرح غصے میں دیکھا تھا؟ بھیا، معصومہ کی پکار پر قائم نے اسے اب مسکرا کر دیکھا۔ وہ اپنا غصہ قابو کر چکا تھا۔ گڑیا، آپ ہمت نہیں ہاریں گی، پر اگر آپ کو سب کا بدلہ لینا ہے تو بازل کا ساتھ ضروری ہے۔ میرے خیال سے دادا جان بازل کو پیر و مرشد کا عہدہ دیں گے، بلکہ وہ اسے تقریباً سونپ ہی چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ امید نہیں رکھ سکتے۔ آخر کو ان کے اصولوں کا سب سے بڑا مخالف میں ہی ہوں۔ معصومہ کے ہاتھ کو تھام کر وہ گویا ہوا جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ بھیا، وہ مغرور ہے، بے حس ہے، ظالم اور جابر ہے۔ وہ بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ معصومہ کو تو بازل ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ وہ کیوں کر اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو سکتی تھی؟ یقیناً وہ ایسا ہے کیونکہ اس نے اسی ماحول میں پرورش پائی، لیکن عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، اور جب عورت میرے جیسی بہن ہو، دنیا میں وہ کیا ہے جسے معصومہ ہار مان جائے؟ ہاں، وہ خود مطمئن تھا اور معصومہ کو بھی مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ جی، معصومہ کے مختصر جواب پر وہ پھر سے گویا ہوا۔ معصومہ، آزادی قربانی مانگتی ہے بچے، اور میرے خیال سے بازل کی بیوی بن کر تم شیرازی ہاؤس میں موجود ہر عورت سے بہتر زندگی گزارو گی۔ وہ مضبوط انداز میں بولا تو معصومہ نے ثبات میں سر ہلایا۔ بھیا، میں نے بتایا تھا نا کہ میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ آپ نے دادا جان سے بات کی؟ معصومہ نے اب بات بدل دی تھی۔ وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کرنا، کل ڈنر ٹائم جب دادا جان موجود ہوں گے تو میرے سامنے ان سے بات کرنا۔ یقیناً وہ انکار کریں گے، لیکن میں بات سنبھال لوں گا۔ قائم نے اسے تسلی دی، اور قائم کی بات سن کر معصومہ کا بگڑا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ دادا جان کے اصولوں کے برخلاف وہ رات دیر تک جاگتی رہی۔ بازل سے نکاح کے بارے میں سوچتے اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ لائٹ آف کر کے بھی وہ سوچوں میں گم رہی۔ بازل سے شادی اس کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دادا جان کے چہیتے پوتے سے اسے ہمیشہ ہی نفرت رہی تھی۔ ہمیشہ سے سب بازل اور قائم کے لاڈ اور نخرے اٹھاتے تھے، چونکہ قائم اس کا بھائی تھا اور اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ قائم ہی کی ضد پر معصومہ بازل اور قائم کے اسکول میں پڑھی، جبکہ باقی کزنز دوسرے اسکولوں میں پڑھے، اور پھر اس طرح ہوتا تھا کہ دادا جان کے لاڈلے ان کے پوتے اور قائم کی لاڈلی معصومہ بن گئی۔ خاندان کی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسی بنا پر میٹرک کے بعد لڑکیاں تو گھر بیٹھ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنے لگیں، جبکہ معصومہ کو قائم کی سپورٹ پر کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ یہی وجہ رہی کہ خاندان کی باقی لڑکیوں کی نسبت معصومہ میں اتنی ہمت اور حوصلہ آ گیا کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کرنے لگی، اگرچہ اس کا یہ حوصلہ اور ہمت دادا جان سمیت باقی مردوں کو بالکل پسند نہ تھا۔ بازل سے معصومہ کی بچپن سے ہی خاموش جنگ رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح نہ تو وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور نہ اس کو خاطر میں لاتی تھی۔ بازل اگر مغرور تھا تو معصومہ بھی اس سے دور رہتی، یہاں تک کہ فرسٹ کزنز ہو کر ایک گھر میں رہ کر بھی وہ بات نہ کرتے، اگر کرتے بھی تو صرف طنز، اور پھر شادی وہ بھی بازل کے ساتھ۔ زہ نصیب ہونے والی بیگم صاحبہ نے دیدار کا شرف بخشا۔ بازل نے دائیں کندھے پر اوڑھی کالے رنگ کی چادر کو اب بائیں کندھے پر پھیلایا تو اپنے سامنے کھڑی اس نرم و نازک کلی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھتے میں 17-18 سال کی یہ لڑکی کس قدر نازک تھی، رنگ سفید گلابی، آنکھیں بھورے رنگ کی جن پر گھنی گھنی پلکیں، ہونٹ گلابی بھورے بال جو کافی لمبے اور خوبصورت تھے، جن کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر چھوڑا گیا تھا، اور اب بال مکمل کھل کر کمر پر تھے۔ ہلکے رنگ کا شلوار قمیض پہنے وہ دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ آنکھیں کافی بوجھل تھیں، یقیناً وہ ابھی بیدار ہو کر نکلی تھی اپنے کمرے سے۔
اپنے سامنے بازل کو دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر بیزاری واضح آتی. وہ اس وقت بازل سے تو کیا کسی سے بھی مخاطب ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے مکمل نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی. جب بازل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا. "What's your problem?" صبح صبح موڈ سپوائل کر دیا. اپنی کلائی بازل کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے وہ آزاد کروا چکی تھی اور ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں گویا ہوئی. معصومہ نے بازل صاحب کی شان میں گستاخی کر دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ بازل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. "تمہاری زبان درازی اور بدتمیزیاں ویسے ہی خاندان بھر میں مشہور ہیں، لیکن مائی ڈیئر وائف ٹو بی، خود کو سدھار لو. تم بازل شیرازی کو اچھی طرح جانتی ہو. اگر میں سدھارنے پر آیا تو کہیں ظالم نہ بن جاؤں اور تم مظلوم." یہ لڑکی بازل کو صرف شکل و صورت سے ہی پسند تھی، باقی زبان کی تیز لڑکیاں ویسے بھی کسی کو خاص پسند نہیں ہوتی. "تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ آؤں گی." معصومہ کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر بازل نے اپنی مٹھیاں بھینج لی. یہ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کا اپنا سا طریقہ تھا. "تو تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ ویسے تم سے کس نے مرضی پوچھی ہے؟ ہاں؟" بازل کا انداز ایسا تھا کہ معصومہ کا پارا چڑھ گیا. "مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتاؤ گے تم. میں اس محل نما قبرستان میں موجود ان زندہ لاشوں کی طرح اپنا سر ناحق نہیں جھکاؤں گی، نہ میں غلامی کی زندگی گزاروں گی. میں معصومہ ساجد شیرازی ہوں. میں نے سر جھکانا سیکھا ہی نہیں. مرشد بازل شیرازی صاحب." وہ نڈر ہو کر بولی تھی. اس کی آنکھوں میں کہیں بھی ڈر کا شبہ نہ تھا. وہ ڈر جو ہر کسی کو بازل سے بات کرتے وقت ہوتا تھا. ہر کوئی بازل کے ہر وقت ان لال سرخ انگارے برساتی آنکھوں سے خوف زدہ رہتا تھا، سوائے اس لڑکی کے. کوئی تو بات تھی اس لڑکی میں. "تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، بازل شیرازی کو؟ سوچ لو معصومہ بی بی، کہیں مہنگا ہی نہ پڑ جائے، کہیں بھی بھیک مانگنی نہ پڑ جائے تمہیں مجھ سے رحم کی. لیکن یاد رکھو معصومہ بی بی، بازل شیرازی رحم نہیں کرتا." بازل ضبط کی انتہا پر تھا. آخر اسے کہاں عادت تھی کہ کوئی نڈر ہو کر اس سے یوں بات کرے. "بہت خوش فہمیاں ہیں تمہیں. دراصل اس میں تمہارا قصور نہیں. تم نے عورت کو صرف سر جھکاتے، غلامی کرتے، ظلم سہتے، سسکتے اور مارے کھاتے دیکھا ہے. معصومہ مر جائے گی لیکن تمہارے آگے نہیں جھکے گی، بازل صاحب." وہ بازل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مخاطب تھی. "بڑے بڑے بول مت بولو معصومہ بی بی، کہیں تمہیں منہ کی کھانی نہ پڑے. میرے سامنے دھڑلے سے یہ جو تم اپنی اتنی بڑی زبان چلاتی ہو نا، وہ صرف اسی لیے کہ میں نے تمہیں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ابھی تم میری دسترس میں نہیں. تمہیں بس ایک بار قانونی اور شرعی اپنے نام لکھ لوں، پھر دیکھنا تمہیں اور میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں." بازل کو معصومہ کا اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا بالکل پسند نہ تھا. اس کے خیال میں ڈر نہیں تو تھوڑی سی شرم اور حیا عورت میں ہونی چاہیے تھی. تم جیسا دولت اور شہرت کے نشے میں چور انسان ایسی ہی باتیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے مرشد صاحب، تو میں بھی معصومہ ہوں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بازل کے پیچھے کھڑی ملازمہ جو کہ کافی دیر سے ان دونوں کی باتوں کی تیر سن رہی تھی، معصومہ کی اتنی جرأت دیکھ کر دنگ رہ گئی. لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ معصومہ صاحبہ تو ایسی ہی تھی، ہار نہ ماننے والی، ہر انجام سے بے خوف. اپنی بڑی سی چادر سنبھالتی وہ آگے بڑھی. اس سے پہلے دونوں میں مزید بات خراب ہوتی، وہ سر جھکائے مؤدبانہ بازل سے مخاطب ہوئی. "مرشد، آپ نے بلایا، حکم کریں." بازل نے ایک سلگتی نگاہ پہلے معصومہ پر ڈالی، پھر کافی وفادار اور پرانی ملازمہ پر، اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا تھا. ڈائننگ ہال میں سب اپنی کرسیوں پر براجمان کھانا کھانے میں مصروف تھے. ڈائننگ ہال میں ہر سمت روشنیاں تھیں، بیش قیمت فانوس بھی روشن تھا. میز پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے. سربراہی کرسی پر مظفر صاحب پوری شان سے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ براجمان تھے. ان کے دائیں جانب کی کرسی پر قائم اور بائیں جانب کی کرسی پر بازل کھانے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ گھر کی خواتین کھانا سرو کرنے میں مصروف تھیں، کیونکہ انہیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہ تھی.
جبکہ لڑکیاں سب اپنے کمروں میں تھیں۔ اس گھر کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ یہاں مرد پہلے کھانا کھاتے، اس کے بعد خواتین، جبکہ خواتین کو اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ گھر کی بیٹیوں کو بھی اجازت نہ تھی۔ معمول کے برخلاف آج معصومہ نے بھی اس وقت ڈائننگ ہال میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچی اور آہستہ سے مشترکہ سلام کیا، جس کا جواب دادا جان نے تو صرف سر ہلا کر دیا، جبکہ ساجد صاحب نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بازل نے بھی جواب دینا تو کیا دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی، جبکہ قائم نے مڑ کر بہن کو دیکھا۔ باقی کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا بلکہ کھانے میں مصروف رہے۔ ہلکے فیروزی رنگ کے لان کے سادہ مگر قیمتی جوڑا پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھے، وہ سادہ سی کافی حسین لگ رہی تھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ چھوٹی چچی نے معصومہ کو سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ صرف معصومہ تھی جو بغیر کسی خوف اور ڈر کے دادا جان سے بے دھڑک مخاطب ہوتی تھی، جبکہ گھر کی باقی لڑکیاں تو دادا جان کے سامنے کم ہی آتی تھیں۔ دادا جان نے بھی ناسمجھی سے معصومہ کو دیکھا۔ باقی کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، جبکہ مظفر صاحب نے معصومہ کو دیکھنے تک کی زحمت کو گوارا نہ کیا۔ معصومہ نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ دادا جان، میرا رزلٹ آ گیا ہے، مجھے آگے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ مظفر صاحب کو دیکھتی گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر سب کے ہاتھ رک گئے تھے اور سب کی نگاہ اب مظفر صاحب پہ تھی، جو خود بھی ہاتھ روک کر پوتی کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دادی جان نے حیرت سے معصومہ کو دیکھا۔ بازل نے پہلے معصومہ کو، پھر سامنے بیٹھے قائم کو دیکھا، جو پرسکون بیٹھا دادا جان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ معصومہ بھی مطمئن تھی۔ تو بہن کو شہ دی جا رہی ہے، بازل دل میں قائم سے مخاطب تھا۔ دادا جان نے سرد نگاہوں سے دادی جان کو دیکھا۔ دادی جان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ بانو، کیا تمہارے علم میں یہ بات تھی؟ سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ دادی جان سے مخاطب ہوئی۔ مرشد صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی اس کے منہ سے سن رہی ہوں، دادی جان نے ڈرتے ڈرتے سر جھکا کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ یہ آج کل کی لڑکیاں قابو نہیں ہو رہی تم سے؟ مظفر صاحب کی لہجے میں حقارت واضح تھی۔ سرخ آنکھوں سے گھورے وہ غصے سے بولے۔ ان کی بات پر دادی جان نے بے بسی سے پہلے مظفر صاحب کو، پھر معصومہ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ دادی جان، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، پرسکون رہیں آپ۔ قائم نے دادی کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ معصومہ، تم نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا بیٹا اس بات کا، چلو اپنے روم میں جاؤ، میں وہاں بات کرتا ہوں تم سے آ کر۔ ساجد صاحب نے باپ کے ماتھے پر بل دیکھ کر فوراً بات سنبھالنی چاہی تھی۔ بابا، یہ مجھ سے بات کر چکی ہے، مجھے تو اعتراض نہیں، اس لیے کہا کہ دادا جان سے آ کر اجازت لے لو۔ قائم باپ کی بات پر انہیں دیکھتا ہوا فوراً بولا۔ قائم، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھیں گی؟ دادا جان کو اپنے پوتے کی بات قطعی پسند نہ آئی۔ دادا جان، جب ہمارے خاندان کے لڑکے غیر لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جا سکتے ہیں، میں تو فقط تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی مقامی یونیورسٹی سے۔ معصومہ بے خوف ہو کر بولی تھی۔ اشارہ بازل کی طرف تھا، جو اپنی تعلیم لندن سے حاصل کر کے آیا تھا۔ معصومہ کی بات پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، جبکہ بازل نے بھی معصومہ کو ایک نظر دیکھا۔ ساجد صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش ہونے کا کہا تھا۔ زبان مت چلاؤ لڑکی، ہماری 7 پشتوں میں ایسی زبان دراز لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور یاد رکھو، اگر کوئی ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اسے زندہ درگور کرنے میں وقت نہیں لگاتے۔ یہ تمہاری وجہ سے آج ایسی خودسر اور بدتمیز ہوئی ہے، کہا بھی تھا کہ لڑکی ذات ہے، اتنا لاڈ پیار کس بات کا؟ مظفر صاحب نے ساجد صاحب کو سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہے، اتنی تعلیم جتنی تم لے چکی ہو، زیادہ تعلیم لڑکیوں کو باغی بناتی ہے۔ وہ اب معصومہ کو گھورتے ہوئے دھاڑے تھے۔ دادا جان، تعلیم انسان کو، خواہ مرد ہو یا عورت، باشعور بناتی ہے، نہ کہ باغی۔ وہ نہایت ادب سے مضبوط انداز میں بولی۔ بکواس بند کر لڑکی، اب یہ کل کی لڑکی ہمیں تعلیم کے متعلق تقریر سنائے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مظفر صاحب غصے میں دھاڑے۔ ان کی دھاڑ پر سب خوف زدہ ہو گئے، جبکہ معصومہ کچھ بے خوف تھی،
جیسے اسے معلوم تھا یہ سب تو ہوگا، اس لیے وہ تیار تھی۔ بازل ایسے بنا ہوا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ، بس آرام سے کھانا کھانے کے بعد موبائل پر مصروف ہو گیا۔ دادا جان پرسکون رہے۔ قائم نے میز پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، یہ لڑکی ہمارے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلا رہی ہے، ہرگز اسے یونیورسٹی سے پڑھنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ وہ قائم کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، دادا جان ہر بات ایک طرف، لیکن معصومہ یونیورسٹی سے ہی سٹڈی کمپلیٹ کرے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی بات بڑی نہیں آج کے زمانے میں، اور ہمیں بیٹیوں کو اعتماد دینا چاہیے، نہ کہ بیجا سختی کر کے ان کے حق سے محروم رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے اپنی بہن پر بہت اعتماد ہے۔ یہ قائم ہی تو تھا جو ہمیشہ معصومہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ بھائی ہی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ معصومہ نے دل میں دعا کی تھی کہ اللہ سب بہنوں کو ایسا ہی بھائی دے۔ قائم تعلیم حاصل کرنے سے اسے کسی نے نہیں روکا، باقی لڑکیاں بھی تو گھر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو یہ انوکھی ہے کیا؟ اب وہ کچھ نرم پڑے تھے، لیکن لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ دادا جان میں کسی کا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں اپنی بہن کے لیے چپ نہیں رہوں گا، باقی آپ فکر نہیں کریں، میں خود لے کر اور چھوڑ کر آؤں گا معصومہ کو۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، قائم تم میرے پوتے ہو، اس لیے تمہاری کوئی بات میں ٹال نہیں سکتا، باقی بازل سے بھی پوچھ لو، کیونکہ چند دن میں یہ بازل کی بیوی بن جائے گی۔ انہیں امید بندھی کہ بازل انکار کر دے گا تو وہ قائم کو سمجھا لیں گے۔ دادا کی بات پر قائم اور معصومہ نے ایک ساتھ بازل کو دیکھا۔ بازل نے بھی موبائل سے نگاہیں اٹھا کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ انہیں امید بندھی تھی کہ بازل انکار کر دے گا تو وہ قائم کو سمجھا لیں گے۔ دادا کی بات پر قائم اور معصومہ نے ایک ساتھ بازل کو دیکھا۔ بازل نے بھی موبائل سے نگاہیں اٹھا کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ دادا جان ابھی تو کرنے دیں جو یہ چاہتی ہے، آگے جب میرا نکاح میں آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ بازل نے ایسا جواب دیا کہ معصومہ اور قائم سمیت سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ معصومہ اور قائم بازل کی بات پر الجھ سے گئے، جانے بازل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب اس کی آنکھ کھلی یکدم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ بالوں کو جوڑا بنا کر دوپٹہ اوڑھ کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چند لمحوں بعد جب واپس آئی تو وضو کا پانی اس کے شاداب چہرے کو مزید نور بخش رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی اور 3-4 کمرے عبور کر کے ایک کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی جو اندر سے روشن تھا۔ کمرے کو روشن دیکھ کر اس کے لب مسکرائے اور پھر بنا آہٹ کیے وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ایک خاتون مصلے پر بیٹھی محو عبادت تھی۔ معصومہ نے کمرے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے میز کے اوپر سے مصلہ اٹھایا اور ان خاتون کے برابر بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے جب اس نے اپنے ساتھ ہی بیٹھی خاتون کو دیکھا تو وہ پہلے ہی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو جان، ان کو پکار کر وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جی پھپھو کی جان، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ جب معصومہ کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے گویا ہوئی۔ میری بچی کیوں پریشان ہے؟ پھپھو جان، مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی، آپ کچھ کریں نا پلیز۔ ان کے سینے سے جدا ہو کر وہ بولی۔ معصومہ، کیوں نہیں کرنی؟ پھپھو جان، وہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ منہ بسوتی بولی۔ اس کے انداز پر انہیں ہنسی آئی، مگر ہنسی دبا کر وہ بولی، کیوں بچے؟ پھپھو جان، اس دن دیکھا تو تھا آپ نے کیسے رانی کو ڈانٹ رہا تھا اور بلا وجہ نکال دیا اسے۔ اتنی غریب تھی وہ بیچاری، اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا۔ معصومہ کو چند دن پہلے ہوا واقعہ یاد آیا جب بازل نے کسی ملازمہ کو نکال کر باہر کیا تھا۔ وہ اتنا رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن بازل صاحب کہاں کسی کو دوسرا موقع دیتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو یاد کرتے اداسی سے بولی، بیٹا، اللہ مالک ہے سب کا، رازق تو وہ خدا ہے نا، بندہ تو بس وسیلہ ہوتا ہے، اور تم بدگمان مت ہو بازل سے۔ رانی والے معاملے میں بازل غلط نہیں تھا، انہوں نے اس کی بدگمانی دور کرنی چاہی، کیونکہ رانی نے چوری کی تھی اور بازل کیسے اسے معاف کر دیتا۔ آپ کا بھی تو وہ لاڈلا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتی اس کو،
اسی بات سے تو اسے چڑ تھی، سب بازل کی حمایت کرتے تھے۔ بیٹا، کل کیوں ابا جان کے سامنے تم اتنا بولی؟ شکر کرو ابا جان نے تمہاری پڑھائی پر پابندی عائد نہیں کی۔ انہیں کبھی کبھی معصومہ کے بے دھڑک بولنے والے عادت سے ڈر لگتا تھا۔ آپ لوگوں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتی، اور اگر میرا بس چلے تو بازل سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ قائم راضی تھا تو اب چاہ کر بھی وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ معصومہ بچے، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ معصومہ بچے، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہیں وہ بازل سے کافی بدگمان لگی، جو آگے چل کر ان دونوں کے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے شرازی ہاؤس سے نکلنا ہے، وہ گہرا سانس کھینچ کر بولی۔ یہ کیا اول فول بک رہی ہو تم؟ نوشین صاحبہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ میں آپ سب کی طرح اپنے دل میں خوابوں کی قبریں نہیں بنا سکتی، اور نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ارمانوں اور خوابوں کا قتل کر کے دفنا سکتی ہوں ان قبروں میں۔ وہ نوشین صاحبہ کو دیکھتی ٹھہر ٹھہر کے بولی تھی۔ کون سے خواب؟ بھائی سے اجازت لے کر وہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رکنا چاہتی ہو، کیونکہ شرازی ہاؤس کے مکین میرے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ اپنے مخصوص بے خوف انداز میں بولی۔ معصومہ، کون سے خواب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی تھی۔ اینکر بننا چاہتی ہوں میں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ہوش میں تو ہو؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ شیرازی خاندان کی بیٹی اور ہونے والی بہو ٹی وی پر آئے گی، یہ سوچ کیسے آئی تمہارے دماغ میں؟ چند پل لگے تھے انہیں سب سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ ماں کی طرح پالا تھا انہوں نے معصومہ کو، اور ماں تو اولاد سے باز برس کرنے کا حق رکھتی ہے۔ پورے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں میں پھپھو جان۔ معصومہ کی بات پر انہیں اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی۔ معصومہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، جیسے دکھائی دیتی ہے در حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اچھائی کا نقاب لپیٹ کر آتے ہیں اور آپ کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں یہ لوگ۔ جو اپنوں کے مکروہ چہرے دیکھ لیں، انہیں دنیا کے کسی شخص کا بے نقاب چہرہ دیکھ کر دھچکا نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی، مگر لہجہ سرد تھا۔ میں مانتی ہوں شیرازی ہاؤس میں لڑکیوں پر بے جا سختی کی جاتی ہے، بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں یوں کہنا بہتر ہوگا کہ عورت کو بیکار شے یا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹا، یہ قید اس ظالم دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے چہرے پر اذیت کا تاثر دیکھ کر نوشین صاحبہ کو بھی اب اسے نرمی سے سمجھاتے بولی تھی۔ آپ کی یہ مایوسی کن باتیں میرا حوصلہ پست نہیں کر سکتی، مجھے لگا تھا آپ سمجھیں گی۔ وہ نظر چرا کر بولی۔ میں تمہارے حوصلے پست نہیں کری بیٹی، تمہیں بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے، بھابھی کے بعد فکر مند ہوں میں تمہارے لیے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولی۔ پھپھو جان، آپ فکر مند نہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ تم 7 پردوں میں پلنے والی کھلتی کلی ہو، زمانے کی سختیاں کیسے جھیل پاؤ گی؟ نوشین صاحبہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی نا، پھر کیسی مشکلیں؟ معصومہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی۔ معصومہ، دنیا جھوٹ و فریب سے بھری ہوئی ہے، وحشی اور درندوں سے بھری ہوئی ہے، بہت ظالم ہیں لوگ۔ تم بابردہ لڑکی ہو، دین کے احکامات پر عمل کرتی ہو، ایسا نہ ہو کہ خوابوں خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے تمہارا ایمان کمزور ہو جائے۔ وہ اس کے چہرے کو باغور دیکھے اسے سمجھا رہی تھی۔ میں ایک ایماندار اور با پردہ اینکر بھی تو بن سکتی ہوں، آپ دیکھیے گا میں ایسا بن کے دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ نوشین صاحبہ اسے بس دیکھتے ہی گئی، لیکن بولی کچھ نہ۔ پھپھو جان، پلیز کچھ کرے نا، مجھے نہیں کرنا بازل سے نکاح۔ اگر میں اس کے نکاح میں آ گئی تو کبھی ممکن نہیں ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں التجا لیے بولی تھی۔ معصومہ، خدا کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کے فیصلے کو قبول کرو۔ اگر بازل کو ہی خدا نے تمہارا ہمسفر لکھا ہے تو اللہ کے دیے پہ راضی رہو۔
مجھے یقین ہے اب تم بے تکی باتیں نہیں کرو گی۔ معصومہ کو سینے سے لگا کر وہ بولی تھی اور معصومہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ معصومہ یار، کل تمہارا نکاح ہے تو پھر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سب لڑکیاں کافی دیر سے اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے اسے چھیڑ چھاڑ رہی تھیں اور اسے اب ساری باتوں سے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ معصومہ تم بہت لکی ہو، بازل بھائی بہت ہینڈسم ہے، کیا باڈی ہے یار، یہ ڈولے شولے۔ یہ ہانیہ تھی جو کافی شوخ اور چلچل لڑکی تھی، وہ سب تقریباً ہم عمر تھیں، ان سب میں دوستی بے تکلفی بہت تھی۔ اوئے سب چھوڑو، تم بس ان کے بیئرڈ دیکھو یار، اتنی جچتی ہے ان پر۔ رانیہ بھی رشک کرتی بولی تھی، یار بازل بھائی کی تو ساری پرسنالٹی ہی کمال ہے، اتنے ڈیشنگ ہیں یار وہ تو۔ تم لوگوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ 2 نمبر آدمی تم لوگوں کو ڈیشنگ لگتا ہے؟ دادا جان کا جونیئر پارٹ ہے وہ۔ معصومہ کو بازل کی اس قدر تعریفیں بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، بار بار وہ پہلو بدل رہی تھی۔ معصومہ مرشد ہیں وہ، تھوڑی عزت کرو یار، ہانیہ نے اسے ٹوکا تھا۔ تم لوگوں کا مرشد ہوگا وہ، اور پلیز بند کرو باسل کے قصیدے پڑھنا اب، اور نکلو میرے روم سے، سب نیند آ رہی ہے مجھے۔ معصومہ ان سب کو باہر کا رستہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ معصومہ مجھے لگ رہا ہے تم ہمارے سامنے شرما رہی ہو، دل میں تمہارے تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہانیہ کہاں چپ رہ سکتی تھی؟ ہاں نا، پورے ہیرو ہیں بازل بھائی۔ ویسے یہ تو بتاؤ، یہ ارینج میرج تو نہیں لگتی؟ بازل بھائی نے پرپوز کیا ہے نا تمہیں؟ رانیہ رازداری سے معصومہ کے قریب ہو کر بولی تو معصومہ نے گھورا اسے۔ ہانیہ سٹاپ اٹ یار، ویسے ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو؟ دادی جان کو کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہانیہ کی زبان تالو کو لگ گئی، جبکہ اسے اچانک خاموش ہوتا دیکھ کر سب نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھرتی سے سروں پہ دوپٹہ اڑا۔ خدا کو مانو لڑکیوں، یہ کس قسم کے بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں؟ یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی بہو؟ دادی جان نے لڑکیوں سے نگاہیں ہٹا کر پشت پر کھڑی دونوں بہوؤں کو برہمی سے دیکھا تو تائی جان اور چچی نے پشیمان ہوتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ اپنی زبانوں کو لگام دو لڑکیوں، اگر آئندہ میں نے یہ بےہودگی سنی تو تم سب کی زبانوں سے تو میں مردوں سے پہلے تم لوگوں کی زبانیں کھینچ لوں گی۔ دادی جان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کی باتیں سن لی ہیں۔ معصومہ نے دل ہی میں ہانیہ کو گالیوں سے نوازا۔ شیریں، انہوں نے پشت پر کھڑی تائی جان کو پکارا۔ جی حکم کریں اماں جی۔ تائی 2 قدم آگے بڑھ کر مودبانہ بولی، معصومہ کا نکاح کا جوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے میز کی جانب اشارہ کیا تو تائی جان نے لباس لیے کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا تو ملازمہ نے ایک شاندار لباس عروسی میز پر سجا دیا۔ اتنے میں دادی جان کرسی پر برجمان ہو چکی تھی۔ معصومہ یہاں آؤ۔ انہوں نے معصومہ کو اپنے قریب آنے کا حکم دیا تو معصومہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی دادی جان، کل مغرب کے بعد نکاح ہے تمہارا، تم اس خاندان کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتی ہو، اپنا بچپنا ختم کرو، اب مرشد بازل شیرازی کی بیوی بننے جا رہی ہو تم، مطلب سمجھتی ہو اس کا؟ میرے برابر ہو جاؤ گی تم، ہر کوئی سر جھکاتا ہے اس کے آگے، تم سے بھی امید ہے کہ اس کے حکم کے آگے جھک جاؤ گی، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ دادی جان نے سرد مہری سے کہا، جسے معصومہ بے دلی سے سنتی رہی، مگر جب بولی تو نہایت ادب سے بولی، جو حکم دادی جان، مگر میں ناحق سر نہیں جھکاؤں گی، جہاں مجھے لگے گا کہ وہ غلط ہے وہاں چپ نہیں رہوں گی۔ لڑکی شادی کے وقت مائیں بیٹیوں کو گھر بسانے کے طریقے سمجھاتی ہیں، چونکہ تمہاری ماں نہیں تو دادی ہونے کی حیثیت سے تمہیں سمجھانا فرض سمجھا میں نے اپنا، مگر مجھے لگتا ہے تم کافی خود سر ہو چکی ہو۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا انہوں نے۔ ماں کے ذکر پر معصومہ کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر دادی جان، لیکن شادی سے پہلے فقط لڑکیوں کو ہی کیوں یہ بات سمجھائی جاتی ہے؟ کیا عورت غلام ہے یا باندی؟ میرے خیال سے انسان کو منصف ہونا چاہیے، جیسے عورت کو غلامی کے اصول حفظ کروائے جاتے ہیں۔ اگر 100 میں سے 25% مائیں اپنے بیٹوں کو رشتہ نبھانے اور عورت کا مقام، عزت کے اصول ان کی تربیت میں شامل کروائیں تو آج دنیا میں درندوں اور وحشی مردوں کی خاصی تعداد کم ہو جائے۔ چہرے پر بے حد نرمی لیے وہ بالکل بے خوف ہو کر بولی تھی۔ وہاں کھڑے سب لوگ اس لڑکی کی جرأت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، جبکہ ہانیہ دل میں
ہانیہ نے دل میں باقاعدہ اسے سلوٹ کیا تھا۔ تم جانتی ہو اس وقت تم مجھے اس طرح بے خوف ہو کر بولتی بالکل اپنی ماں کی طرح لگ رہی ہو، لیکن یہ مت بھولو تمہاری ماں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو معصومہ، تم خون ہو ہمارا، ہم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو اس سرکش عورت کے ساتھ ہوا۔ وہ نرمی سے بولی مگر لہجہ سرد تھا۔ عورت اپنی زبان کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے معصومہ، ہم نہیں چاہتے ہماری پوتی کسی تکلیف سے گزرے۔ وہ نرم پڑی تھی، آخر کو وہ ان کی پوتی تھی۔ دادی جان، میں فضول رسم و رواج کو بالکل نہیں مانوں گی، بہرحال آپ کی بات در کر کے آپ کا دل بھی نہیں دکھا سکتی۔ وہ ان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر بولی، خدا خوش اور آباد رکھے میرے پوتے اور پوتی کو۔ دعا کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور معصومہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے پیچھے چچی جان بھی چلی گئیں، جبکہ تائی جان معصومہ کے قریب آئیں اور اسے پیار کر کے دعا دے کر چلی گئیں۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض باسل کے کسمسائے جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ لمبا چوڑا قد، کاٹ تھوڑی بڑھی ہوئی داڑھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سرد مہری، ایسے جیسے یہ شخص بس ہر وقت سختی اور سنجیدگی چہرے پہ رکھتا۔ کل کا کیا آج وہ جمعے کی نماز ادا کر کے گھر لوٹا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے جو خبر ملی اسے سن کر اس نے سنجیدہ چہرے پر غصہ عود آیا۔ مرشد، کسی نے ہمارے آدمی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ مقصد شیرازی ہاؤس میں داخل ہونا تھا، لیکن دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مرشد، اب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اشتعال میں ادھر ادھر دیکھ کر چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ آس پاس سب گارڈز الرٹ مگر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک گارڈ جو کہ گارڈ کا ہیڈ تھا، وہ گزری رات کو واردات بازل اور قائم کے گوشے گزار کر رہا تھا۔ وہ رات کو کسی کام کے سلسلے میں گھر پر موجود نہ تھا۔ اتفاقاً قائم بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ باقی مردوں تک تو یہ خبر پہنچ چکی تھی، البتہ خواتین کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ بظاہر تو ان کے گارڈز نے صورتحال سنبھال لی تھی، لیکن بازل کافی اضطراب میں نظر آ رہا تھا۔ یہ جرأت آخر کون کر سکتا ہے؟ قائم معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے بولا، شیرازی ہاؤس پر حملہ، مطلب ایسا کون تھا جس نے اتنی جرأت کی؟ ہاں، دشمنوں کی کمی تو نہ تھی، لیکن کوئی ان کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ یہ بات کسی صورت ان دونوں کو چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ عامر بختیار، بازل ایک لمحے رک کر بولا۔ قائم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کا کیس نیب میں آ گیا ہے۔ وہ بھی اس کھیل میں نیا ہے۔ جذباتی پن میں اس نے یہ سب کیا ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی بازل شیرازی کو جانتا نہیں۔ میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا، جس سے میرے گھر کی جانب بری نظروں سے بھی دیکھا۔ وہ اشتعال میں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ اس معاملے سے دور رہو تم بازل، میں دیکھ لوں گا اس بختیار کے بیٹے کو۔ آج نکاح ہے تمہارا، خود کو پرسکون رکھو۔ قائم اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا۔ وہ اس کی جارحانہ طبیعت کو جانتا تھا، جانے اب تک کیسے ضبط کیے کھڑا تھا وہ۔ میں خود دیکھ لوں گا اس کو، اس مسئلے کو میں اپنے طریقے سے سلجھاؤں گا۔ بازل کس کی کہاں سنتا تھا۔ داڑھی پر ہاتھ رکھے وہ پرسوچ انداز میں بولا، مرشد صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے یاد کیا ہے۔ ایک ملازم نے آ کر بازل کو کہا تو بازل وہاں سے چلا گیا، جبکہ قائم نے بھی سر جھٹک دیا اور نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کو اس کی بہن کا نکاح تھا۔ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا وہ بھی اندر کی سمت چلا گیا تھا۔ شیرازی ہاؤس میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ اس کئی کینال پر مبنی محل نما گھر کو آج بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجا ہوا لان آج ایک شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ شیرازی ہاؤس میں جگمگ روشنیاں رات کی تاریکی کو ہر سو پھیلنے سے روک رہی تھیں۔ چند مہمان ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک تھامے کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو چند مہمان خصوصی صوفوں پر براجمان محو گفتگو تھے۔ مظفر شیرازی صاحب بھی مہمانوں کے ساتھ اپنی بھرپور شان و شوکت سے اپنے مخصوص مغرور انداز میں محو گفتگو تھے۔
قائم شرازی کسی مہمان کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، یقیناً آج وہ بہت خوش تھا۔ سٹیج کا منظر کچھ یوں تھا کہ بازل شیرازی ایک طرف موبائل کان سے لگائے کھڑا، کریم کلر کے قیمتی اور نفیس شیروانی زیب تن کیے ہوئے، چہرہ بے تاثر تھا، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سرخی تھی۔ بوڑھی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ فون پر کسی سے باتیں کرتا رہا۔ کسی کو ایک آنکھ نہ دیکھنا، خود میں مگن رہنا اس شہزادے کو مغرور بناتا تھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہر آنکھ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کئی لوگ اس کی پروقار شخصیت کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ سٹیج پر ایک طرف کرسی پر دادی جمان برجمان تھی، جو اپنے دولہے پر پوتے پر جانے کتنی مرتبہ واری صدقے جا چکی تھی اور نظر بد کی دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ان کے پاس تائی جان کھڑی بازل کے موبائل سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنا سجا سنورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے بے حد خوبصورت اور قیمتی شرارے پر نایاب موتیوں اور کورے کا کام تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس کے قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بیوٹیشن اور ہانیہ کی لاکھ منتیں تلنے کرنے کے بعد کہیں جا کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کروایا تھا۔ جولری کے نام پر اس نے ماتھے کے ایک طرف جھومر، ناک میں نتھ جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے، نیکلس اس کی سرخ و سفید گردن کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر آج تو وہ دلہن بن کر عجیب روپ چڑھا تھا، اس پر کہ خود نظر ہی نہ ہٹ رہی تھی۔ مگر اس نے اپنی خوبصورتی ماند کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، یہاں تک کہ ہاتھوں پر لگی مہندی وقت سے پہلے اتار دی، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ مہندی کے خوبصورت ڈیزائن اپنا گہرا رنگ اس کے ہاتھوں پہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مہندی سے آراستہ دودیا ہاتھ اپنی گود میں رکھے وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح رخصتی کو روکا جائے۔ ابھی صبح ہی تو اسے بتایا گیا تھا کہ نکاح کے بعد اسے بازل صاحب کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس وقت سے وہ تبھی بیٹھی تھی، کئی بار قائم کو بلوایا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ کسی نے قائم کو نہیں کہا ہوگا، تبھی وہ صبح ہی سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ کسی طرح راضی نہیں تھی خود کو بازل شیرازی کے لیے اتنا سجا سنورا بنانے کے لیے، مگر اپنی ہر کوشش میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ اب حقیقتاً اسے رونا آ رہا تھا۔ چھوٹی بی بی جی، سوہنا رب آپ کو بری نظر سے بچائے، یقین مانو بڑا روپ چڑھا ہے جی آپ پر، اور ابھی میں باہر دیکھ کر آئی ہوں جی، مرشد صاحب بھی بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ گل بی بی دانتوں میں دوپٹہ دبائے شرماتے ہوئے بول رہی تھی۔ گل بی بی، میں نے کتنی بار کہا ہے تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ معصومہ کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، ناک بھی لال تھی، یقیناً وہ کافی ضبط کر کے بول رہی تھی۔ معصومہ کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، آنکھوں کے ڈورے معصومہ کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، ناک بھی لال ہو رہی تھی، یقیناً وہ کافی ضبط کر کے بول رہی تھی۔ بی بی جی، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، چلیں چھوڑیں جی مجھے۔ یہ کہتے وہ معصومہ کی کرسی کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے نیچے مت بیٹھا کرو، بلکہ ابھی تو تم بیٹھو ہی نہ، نکلو میرے کمرے سے۔ معصومہ مزید برہمی سے بولی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا بھاری بھرکم شرارہ دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس آئی۔ بی بی جی، حکم کریں اگر کچھ چاہیے۔ آپ بیٹھ جائیں آرام سے جی، گل بی بی نے موت بانا عرض کی، مگر معصومہ نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ 1 منٹ سے پہلے نکلو بی بی میرے کمرے سے۔ اور پھر معصومہ نے اسے بامشکل اپنا شرارہ سنبھالتے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ خود مڑی اور سائڈ ٹیبل کے دروازہ کھول کر اندر سے ایک فوٹو فریم نکال کر محبت سے دیکھنے لگی۔ چہرے پر اذیت در آئی، آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ ماما، کاش آپ ہوتی میرے پاس، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بابا نے تو پہلے بھی کبھی باپ ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، اب بھائی بھی صرف دادا جان کی سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا صرف نکاح ہوگا، مگر سب نے مجھے دھوکا دیا۔ وہ بازل کامیاب ہو گیا۔ کاش آپ ہوتی تو کچھ کر لیتی میرے لیے، مجھے نہیں بننا بازل کا شکار۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہیں، پتہ نہیں کون سا نشہ کرتا ہے۔ بھیا کو تو جیسے کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ میں کیا کروں ماما، مجھے نہیں کرنا نکاح۔
وہ کبھی میرے خواب پورے نہیں ہونے دے گا۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اپنی ماں کی تصویر اپنے سینے سے لگا کر وہ تصور میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ یکایک دروازے پر دستک ہوئی۔ گل بی بی جی، جاؤ یہاں سے۔ معصومہ بند دروازے کو دیکھ کر دھاڑی۔ معصومہ، میں ہوں یار، ہانیہ، دروازہ تو کھولو۔ اپنی نم آنکھوں کو انگلیوں کے پورے سے صاف کرتی تصویر سائڈ ٹیبل کے دروازے میں رکھ کر اس نے خود کو کمپوز کر کے دروازہ کھولا اور بغیر اسے دیکھے مڑی اور بیڈ پر ٹک گئی۔ معصومہ، یہ سر پر اوڑھ لو، مولوی صاحب آگے ہیں، چلو ہمارے ساتھ باہر۔ اور پھر ہانیہ نے ہاتھ میں تھامی ہوئی سرخ چنی خود ہی اس کے سر پر اوڑھ دی۔ چند لمحوں بعد معصومہ کو چند قدموں کی چاپ سنائی دی جو شاید اسی کمرے میں آ رہے تھے۔ گھونگھٹ سے جھانک کر دیکھا تو تائی ماں اور چاچی کے ساتھ چند خاندان کی عورتیں تھیں، اور پھر وہ معصومہ کو لیے لان کی جانب بڑھیں اور اس جگہ رکیں جہاں آمنے سامنے 2-3 کرسیاں پڑی تھیں۔ درمیان میں ایک نیٹ کے دوپٹے سے پردہ کیا ہوا تھا، مگر تھوڑا سا اٹھانے پر معصومہ کو بازل سامنے والی کرسی پر بیٹھا نظر آیا، اور ساتھ دادا جان بیٹھے مولوی سے محو گفتگو تھے۔ اپنے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو بازل نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا، بلکہ اطراف کا جائزہ لینے لگا، جبکہ معصومہ گھونگھٹ کی اوٹ میں قائم کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے زیادہ زحمت نہ کرنا پڑی کیونکہ قائم اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ معصومہ کے قریب پہنچ کر قائم اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور پھر چند ہی ساتوں میں نکاح شروع ہوا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات پڑھ رہے تھے۔ معصومہ شیرازی ولد ساجد شیرازی، کیا آپ کو بازل شیرازی ولد ماجد شیرازی حق مہر 10 تولے سونا اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ معصومہ ہنوز خاموش بیٹھی رہی۔ دادا جان نے غصے سے معصومہ کو دیکھا، دادی جان بھی پریشان ہو گئی۔ سب کی نظریں گھونگھٹ میں بیٹھی دلہن پر تھیں۔ مولوی صاحب نے کلمات پھر دہرائے، مگر معصومہ ہنوز خاموش تھی۔ اس بار قائم نے بھی پریشانی سے معصومہ کو دیکھا، اور پھر سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اسی پل معصومہ نے سرخ آنکھوں سے گھونگھٹ کی اوٹ میں قائم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ قائم نے نظریں چرائیں۔ آس پاس لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ اب مولوی صاحب تیسری مرتبہ معصومہ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ اس بار بازل نے جالی کے پردے سے معصومہ کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ معصومہ کا حشر بگاڑ دے۔ اپنا غصہ قابو کرنے کی غرض سے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ پہلے سے سرخ آنکھیں اس کی مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ قبول ہے۔ الفاظ معصومہ کی زبان سے ادا ہوئے تو سب کی جان میں جان آئی۔ دادی جان نے بے اختیار سر آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ عزت رہ گئی، نہیں تو وہ اپنی سر پھری پوتی سے اچھی طرح واقف تھیں کہ معصومہ سے کچھ بعید نہیں، محترمہ عین ممکن تھا انکار بھی کر سکتی تھی۔ اب مولوی صاحب بازل سے پوچھ رہے تھے۔ بازل کے قبول کرنے کے بعد ان دونوں کے نکاح نامے پر سائن کروائے گئے۔ دعا کے بعد ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ معصومہ کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر ہتھیلی پر گرا۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو سٹیج پر لایا گیا۔ ایک دفعہ پھر ماحول خوشگوار ہو گیا۔ ہر کوئی ہنس اور مسکرا رہا تھا، جبکہ بازل بامشکل اپنا غصہ قابو کیے معصومہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں کھانا کا ٹائم شروع ہو گیا۔ کھانا کھاؤ۔ ابھی ہی ویٹر ان کے ٹیبل پر کھانا لگا کر گیا تھا۔ معصومہ کو ہنوز ایک ہی سمت میں بیٹھا دیکھ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا، مگر معصومہ اپنی ہتھیلیوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے بازل کی بات بالکل نظر انداز کر دی۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ۔ وہ نظریں سامنے رکھتا دبے دبے غصے میں بولا، مجھے نہیں کھانا۔ جواباً بھی ترخ بولی تھی۔ بازل نے مٹھیاں بھینچ کر رخ معصومہ کی سمت کیا۔ میری جان، کھانا کھا لو، کیونکہ میرے خیال سے تمہیں قوت کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اپنا غصہ دبا چکا تھا اور معنی خیزی سے کہتا معصومہ کا سکون غارت کر چکا تھا۔ اب بازل کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ معصومہ آنکھیں پھاڑے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس کی بے باک نگاہیں جو اب معصومہ کے سراپے پر گھڑی ہوئی تھیں سمجھی، تو اب اس کے چہرے کے ایک رنگ آیا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں کے ڈورے بھی سرخ الف تھے۔
الفاظ بامشکل ادا کر پائی تھی وہ، جبکہ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ آج کسی بھی پتھر دل کو اپنے سامنے ڈھیر کر سکتی تھی، مگر بازل نے بہت آسانی سے محظوظ ہوتے ہوئے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا لی اور آرام سے کھانا کھانے لگا۔ ابھی اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا تمہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی پوری رات باقی ہے، مزید کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں ڈارلنگ۔ اس بات پر معصومہ نامحسوس انداز میں اس سے فاصلہ کر گئی، جبکہ بازل جانتا تھا کہ معصومہ کو کیسے قابو کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں معصومہ کا چین چھین کر اب وہ اپنی شادی انجوائے کرنے لگا تھا، مطمئن سا ہو کر۔ جہاں معصومہ اس کی باتوں اور نگاہوں سے اندر تک سہم گئی تھی، وہیں بازل کو سکون پہنچا تھا، کیونکہ اس نے کبھی معصومہ کو اتنا سہما ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آخر کو اس نے اس لڑکی جو کہ بازل سمیت سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، آج وہ شرم و حیا سے نظریں جھکا گئی تھی۔ چند گھنٹوں پر محیط تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کو کمرے میں لانے سے پہلے چند رسموں کے بعد سب نے اسے تحفے دیے۔ دادی جان کی طرف سے قیمتی کنگن، تائی اور چچی کی طرف سے سونے کے سیٹ، قائم اور نوشین صاحبہ کی طرف سے کیش منہ دکھائی کے طور پر ملا تھا، مگر اسے سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب اسے بازل کے کمرے میں لا کر اس کی سیج پر بٹھا دیا گیا۔ قائم بیٹا، مجھے بات کرنی ہے۔ تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، معصومہ کو بھی بازل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو نوشین صاحبہ زینہ اترتے قائم کو دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ جی پھوپھو جان، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کھڑکی کے پاس پڑی ایک کرسی پر وہ خود بیٹھا اور دوسری پر نوشین صاحبہ۔ معصومہ کی فکر ہو رہی ہے مجھے، رو رہی تھی آج وہ، مجھے لگتا ہے ابھی صرف نکاح ہی ٹھیک تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے وہ ابھی نکاح کے لیے بھی راضی نہ تھی، وہ تو صرف تمہاری وجہ سے مانی تھی۔ تم ایک بار خود اس سے بات کر لیتے تو بہتر تھا بیٹا۔ وہ بھی معصومہ کو دیکھ کر آ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں انہیں نمی دیکھی تھی۔ وہ مضبوط لڑکی تھی، اسے روتا دیکھتا نوشین صاحبہ کو بے چین کر گیا تھا۔ دادا جان کا فیصلہ ہے یہ، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مجھے بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں لگا، اور بات اس لیے میں نے خود نہیں کی معصومہ سے کیونکہ مجھے پتا تھا وہ نہیں مانے گی، اور بلا آخر مجھے اس کی بات ماننا پڑتی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا بولا تھا، اسے بازل سے شادی نہیں کرنا تھی، اور اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ دونوں ہی بہت انا پرست ہیں، غصے والے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا دونوں کا۔ وہ حقیقتاً پریشان تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن کا پتہ ہے، وہ عام لڑکیوں کی طرح سیدھی بالکل نہیں، ہینڈل کر لے گی سب، آپ فکر نہ کریں، وہ خود کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ جہاں تک بازل کے ساتھ اس کی شادی کی بات ہے تو میرے خیال سے معصومہ کے لیے بازل بہترین ہے۔ قائم نے انہیں مطمئن کر کے آرام کرنے کو بھیج دیا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، قائم نے دل میں کہا تھا اور خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جب اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، جبکہ شیرازی ہاؤس میں کافی کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی نئی نویلی دلہن اس کے جذبات پر پانی پھیر کر سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ کلب میں اپنے بیڈ پر مزے سے سوئی معصومہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ سپاٹ چہرہ لیے اپنی مخصوص چال چلتا وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگائی۔ اتنی بے خوفی ڈارلنگ، بازل شیرازی کی بات کو سنجیدہ نہ لینے کی جرت کیسے کر لی تم نے؟ آہ، بالکل تم ہی بازل شیرازی کی بیوی بننے کی لائق تھی، مزہ آئے گا اب۔ شادی کی پہلی رات یہ حرکت معصومہ ہی کر سکتی تھی۔ بے اختیار بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، جبکہ صرف پیروں پر چادر ڈالی گئی تھی۔ بازل اس کے وجود کو اپنے نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کبھی اس نے معصومہ کو اتنے غور سے یا بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو، وہ نازک سی کلی اسے بہکا رہی تھی۔ اسے سجے ہوئے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ وہ اٹھا اور انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب معصومہ کی سمت آیا اور ہلکا سا جھک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ دنیا کا ہر حسن ایک طرف اور یہ لڑکی ایک طرف، یہ بازل کے دل سے آواز آئی تھی۔
بازل کا دل اس پل زور سے دھڑکا تھا۔ اس پل وہ بے اختیار سا مزید جھکا اور اپنے لب اس کی گردن کے خم پر دلوں پہ رکھ دیے۔ چند لمحے وہ اسی سحر انگیز لمحوں میں قید رہا اور پھر ہوش آنے پر لب اٹھائے، مگر اسے حیرت ہوئی یہ انکشاف ہونے پر کہ معصومہ ذرا سا بھی نہ کسمسائی، بلکہ وہ گہری نیند میں تھی جس کا پتہ اس کی گہری سانسیں دے رہی تھی۔ ناٹ فیئر ڈارلنگ، میری ویڈنگ فرسٹ نائٹ تم ایسے خراب نہیں کر سکتی، سو ویک اپ۔ جذبات سے چور بہکے انداز میں وہ معصومہ پر جھکا۔ وہ جو کمرے میں آنے کے بعد نکاح کا جوڑا تبدیل کر چکی تھی، منہ ہاتھ دھو کر آئی تو کچھ سوچتے ہوئے کل بی بی سے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور اس میں سے نیند کی گولی لے کر کھائی۔ ایک مسکراتی نگاہ دروازے پر ڈال کر اپنی طرف سے بازل کے ارمانوں پر پانی کے بجائے برف ڈال کر وہ نائٹ بلب آن کر کے سو گئی تھی، مگر ابھی اسے بامشکل 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جب بیدار ہوئی تو سچویشن سمجھنے کے بعد بے اختیار اپنے پر جھکے ہوئے بازل کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب بازل بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ جانے من کوئی ایسا کرتا ہے؟ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا تم نے میرا؟ ابھی تو رات باقی ہے اور تم نے ذرا بھی میرا خیال نہ کیا۔ معنی خیزی سے وہ کہتا اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اب مکمل نیند اتر چکی تھی معصومہ کی اور حواس بیدار ہو چکے تھے۔ تت تت دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی۔ اس کی گرفت میں مچلتی وہ بولی تھی، اب دور نہیں ہو سکتا ڈارلنگ۔ بازل اپنی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا جسے دیکھ کر معصومہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈارلنگ، تمہیں بے بس دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیوں سکون مل رہا ہے۔ جتنا تم اکڑتی تھی نا، بس کچھ پل تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا میں ابھی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، معصومہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ مزید اس کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ بازل، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، وہ یقین سے بول رہی تھی جیسے بازل اس کا یقین نہیں توڑے گا۔ کیوں جان، کیوں نہیں کروں گا میں؟ پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ مجھے؟ تم بہت گھٹیا آدمی ہو، صرف گھٹیا نہیں ظالم بھی بہت ہو، وہ سفاکیت سے بولا تھا۔ اسے غصہ آیا معصومہ کے بے تکے گریز سے۔ چھوڑو مجھے، یہ تم ٹھیک نہیں کرے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ بے تکی بات تو رہنے دو تم، اور ابھی یہ بتاؤ، انکار کرنے والی تھی نا تم؟ ہاں، نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولا، لہجہ بالکل سرد تھا۔ معصومہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈر سے کانپ جاتا، مگر وہ غصے میں چلائی تھی۔ ہاں، نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے مجھے کہ تم جیسے وحشی سے کیسے شادی کر لی میں نے۔ اوہ افسوس، اب تو یہی وحشی تمہارا نصیب ہے۔ وہ اپنی انگشت شہادت سے معصومہ کی پیشانی سے اب اس کے گال اور گردن تک لے جاتا ہوا بے رحمی سے بولا تھا۔ بازل پلیز، اب کہ وہ من منائی تھی۔ مائی ڈیئر بیوٹیفل فائف، میرے جذبات کی تھوڑی آنچ تو تمہیں بھی لگنی چاہیے۔ معصومہ سسکی تو تھی، بازل نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں کے ڈورے بے تحاشا سرخ تھے۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اب بازل بیڈ پر لیٹا اور معصومہ کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تم ایک گرے ہوئے اور گھٹیا آدمی ہو، چھوڑ دو مجھے۔ اس کے بال سہلاتے ہاتھوں پر بازل کی گرفت سخت ہوئی تھی، اور اس قدر سخت ہوئی کہ معصومہ نے درد برداشت کرنے کی غرض سے ایک پل کو سختی سے آنکھیں میچ لیں اور پھر کھول کر بازل کی سرخ انگاری بھری آنکھوں میں دیکھا۔ یہ غلطی آج کے بعد نہ ہو، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ آئندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا، نہیں تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا، اور ایسا کرتے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سرد مہری سے وہ بولا تھا، پھر دوبارہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ معصومہ کا سر ہنوز بازل کے سینے پر تھا۔ ڈارلنگ، میں ایک اصول پسند اور ذمہ دار آدمی ہوں۔ میں نہ تو اپنا حق چھوڑتا ہوں، نہ دوسرے کی حق تلفی کرتا ہوں۔ تم تو پھر میری بیوی ہو، تمہارے معاملے میں کیسے سستی کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ سر ہنوز بازل کے سینے پر تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں
دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ سر ہنوز بازل کے سینے پر تھا اور وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس بار معصومہ نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خاموش رہی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب موبائل کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بازل خاصا بدمزہ ہوا۔ آرام سے معصومہ کو خود سے دور کرتا وہ بیڈ سے اترا اور ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور فون سنتے اس نے رخ موڑ لیا۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بیڈ پر بیٹھی معصومہ کو دیکھنے لگا جو اب چادر اپنے گرد لپیٹے سرخ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ پلکیں اور ہونٹ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ ہاں بولو، موبائل کان سے لگاتے وہ بیزاری سے بولا۔ اس کی نگاہیں معصومہ کی سمت ہی تھیں۔ اوکے، نہیں میں خود آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور پھر ڈریسنگ روم میں گھس گیا، جبکہ معصومہ دل ہی دل میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ گھٹیا، فضول آدمی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اب وہ بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں کو سیٹ کیا اور ایک بار پھر بیڈ کے جانب بڑھا، جہاں معصومہ اب چادر سر سے پاؤں تک تان کر بظاہر بازل سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بازل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ بھی بازل شرازی تھا۔ فوراً مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر بے تاثر کر لیا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھا کر چادر اتار دی۔ وہ جو اپنی طرف سے بازل سے بچ کر بیٹھی تھی، اچانک حملے پر ہڑبڑا گئی۔ بازل نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج تو تم بچ گئی ڈارلنگ، لیکن جتنا جلدی ہو قبول کر لو سب۔ زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، اور جتنا تم دیر کرو گی اتنا ہی غلط کرو گی اپنے ساتھ۔ میرے جذبات کی شدت تم جان چکی ہو۔ زیادہ انتظار کی صورت میں اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور معصومہ کی گردن پر جھک گیا اور زور سے کاٹا۔ اس کی اس حرکت پر معصومہ کے منہ سے دبی سسکی نکلی۔ جہاں من پانی تھا آنکھوں میں، حیا اور شرم کے باعث اب اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی کہ بازل کا بھرپور مقابلہ کرے گی، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گیا تھا۔ پھر لب ہٹا کر معصومہ کے لزجتے وجود کو دیکھا۔ اسے بھی خاصی حیرت ہوئی کہ معصومہ جیسی منہ پھٹ اور خود سے لڑکی اس قدر شرمیلی ہوگی۔ یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، جو بازل کو بہت پسند آیا تھا۔ جو آج تم نے کیا تھا نا، پہلے نکاح کرنے میں تاخیر کر رہی تھی اور پھر میری سیج سجانے کے بجائے سو گئی، یہ اس کی چھوٹی سی سزا ہے۔ وہ اب اس کی گردن پر جہاں سے خون کے چند قطرے نکل رہے تھے نصریں جمائے صفاقیت سے کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً کسی کو بھی صفائی نہیں دیتا، مگر معصومہ کو دے رہا تھا، اور اس بات پر بازل کو اپنے آپ پر ہی حیرانگی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ اسے شانوں سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا، دروازے سے ایک ڈبی نکال کر اس میں انگوٹھی نکالی اور اپنے ہاتھ میں لے کر معصومہ کا مہندی کے ڈیزائن سے مزین دودیا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی میں پورے استحقاق سے پہنا دی۔ آلہ بے اختیار بازل کے لبوں سے پھسلا۔ معصومہ بھی اس خوبصورت ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ جب میں آؤں تو ایک اچھے اور تابعدار بیوی کی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ یہ مشورہ سمجھو یا حکم، تمہاری مرضی، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خاص طور پر اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرو۔ مجھے اپنی پیاری بیوی پر سختی کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وارننگ کے انداز میں وہ بول رہا تھا۔ تم تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی کی ہے، مگر مجھ ہی سے کیوں؟ معصومہ نے تصدیق چاہی۔ بازل نے آئی برو اچکانے پر ہی اکتفا کیا تو معصومہ نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ خواہشات تو تم کسی بھی عورت سے پوری کر سکتے ہو، شیرازی ہاؤس کے مردوں کی طرح، لیکن مرشد صاحب، بیوی کو تو عزت دی جاتی ہے، ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا آپ کر رہے ہیں، اور میں ایک تابعدار بیوی تب بنوں گی جب تم عزت کرنے والے شوہر بنو گے۔ بازل کی سرخ آنکھوں میں دیکھا جانا کیوں اسے مشکل لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب وحشت رہتی تھی، لیکن پھر بھی مضبوط لہجے میں وہ چیلنج کرتی ہوئی بولی، بہت خوب، اس لیے تو میں نے تمہیں چنا تھا۔ چلو پھر بن کے دکھاؤ فرماندار بیوی۔ بازل شیرازی بھی زبان کا پکا ہے، چاروں شانے چت کر دوں گا تمہارے آگے ڈارلنگ۔
یہ کہہ کر بازل نے اس کے گال نرمی سے سہلائے اور جھک کر معصومہ کی گردن کے خم پر تلوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ چند پل وہ معصومہ کو لذتے وجود کے ساتھ چھوڑ کر ایک نظر دیکھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ معصومہ کی تو مانو زبان جیسے تالو کو لگ گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، مگر معصومہ کو ہوش تب آیا جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اب وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی گردن پر موجود تلوں پر گیا، جہاں اسے بازل کا دہکتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ بازل، خدا پوچھے تمہیں کتنی دیر اس نے ضبط کیا ہوگا اپنی آنکھوں پر پل باندھے، مگر وہ اب شدت سے رونے لگی اور وہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی اتنا ہی سب مشکل تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ ایک بہت خوبصورت بنگلے میں داخل ہوا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور سر کو خم دے کر اس نے ان کے سلام کا جواب دیا، جہاں 4 نوجوان لڑکے اور 2 لڑکیاں جو کچھ کمپیوٹرز پر جھکے اور کچھ فائل تھامے اور کچھ لیپ ٹاپ لیے کام میں مصروف تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس ہال کے وسط میں موجود ٹیبل کے گرد بڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غضبناک تاثرات دیکھ کر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کر کچھ بھی کہنے کو۔ اتنے میں ایک سٹائلش سی حسین لڑکی ایک فائل ہاتھ میں تھامے خود کو مضبوط کرتی آگے بڑھی۔ باس، ہماری پوری پلاننگ کے مطابق ہمیں ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن پلان پر عمل کرنا تھا، بٹ رمشا ایک پل کو رکی اور بازل کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جو کہ کافی حد تک سخت تھے۔ بٹ آج رات ہی بہترین موقع ہے ہمارے پاس، اسی لیے باس آپ کو کال کی تھی میں نے۔ آئی ایم سوری، آج آپ کی شادی رمشا، تم جانتی ہو تم نے اپنی عقل کا استعمال کر کے پہلے ہی مجھے 1 گھنٹہ لیٹ کال کی، اور مزید تم اب میرا وقت برباد کر رہی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک منٹ کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا دھاڑا کیونکہ وہاں کھڑا ہر شخص لرز گیا، جبکہ رمشا کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری باس، وہ منمنائی، بمشکل ہی کوئی سن سکا تھا۔ شٹ اپ، تم جانتی ہو مجھے جان بوجھ کر غلطی کر کے سوری بولنے والے سخت برے لگتے ہیں۔ ایک منٹ اہم ہے ہمارے لیے، آج ہی شروع کرنا ہے ہمیں پلان۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ یس باس۔ پھر بازل نے ساحر کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھائے ٹیبل کی طرف آیا۔ باس، سارا پلان ریڈی ہے، ساحر بازل کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بتانے لگا۔ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بازل اب گویا ہوا تو سب جو پہلے اس کی طرف متوجہ تھے اب اور زیادہ الرٹ ہو گئے۔ عابد اور رمشا، تم دونوں ان کا سیکیورٹی سسٹم لیڈ کرو گے۔ جگہ جگہ ایسے یونیک کیمرے ہیں وہاں جو چھپائے گئے ہیں، تم دونوں سب ہیک کرو گے۔ جیسا ہم چاہیں گے وہی ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہ اندر جائے گا اور نہ باہر۔ ایک نظر عابد اور رمشا پر ڈال کر اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر غور سے سنتی ایک 22-23 سالہ لڑکی کے سمت رخ کیا جو بڑے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ وشال، تم نے آج فجر کے بعد ہی جاؤ گی وہاں ایک خستہ حال یتیم لڑکی بن کر، جسے اس کے رشتہ داروں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور یاد رہے وہاں ہمارا ایک آدمی پہلے سے موجود ہوگا، لیکن تم نے ظاہر کرنا ہے کہ تم اسے نہیں جانتی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، وہاں موجود لوگ یہاں تک کہ مظلوم نظر آنے والی عورتوں پر بھی تم نے بھروسہ نہیں کرنا۔ جن لوگوں کی ہمیں تلاش ہے وہ انہیں مظلوم عورتوں کے بیچوں بیچ چھپے ہوئے ہیں۔ باقی تم جانتی ہو تمہیں سب کیسا کرنا ہے۔ اس مشن کو تم لوگ جتنا ہلکا لے رہے ہو اتنا ہی اس میں خطرہ ہے، سو بی کیئرفل گائز۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا بول رہا تھا۔ وہ 6 لوگ اس کے ٹیبل کے گرد کھڑے اس کی بات غور سے سن رہے تھے۔ اوکے بوس۔ وشال اس کی بات کے اختتام پر گویا ہوئی۔ باس، ہمیشہ کی طرح ہمارا پلان ضرور کامیاب ہوگا اور ہمیں اپنی کامیابی سیلیبریٹ کریں گے۔ ویسے بھی عرصہ ہو گیا ہے کوئی پارٹی نہیں کی، خود تو آپ اپنی شادی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ باسط یقین سے بول رہا تھا کہ جبکہ آخری بات اس نے دل میں بولی تھی، بازل کے سامنے بول کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا۔ باسط ان سب میں شرارتی لڑکا تھا۔ جہاں بازل کے مزاج کی وجہ سے ماحول میں کشیدگی ہو جاتی، وہاں باسط کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دیتا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ابھی بھی سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگی تھی سوائے بازل کے،
کیونکہ ڈسکشن کے وقت اسے ایسا مذاق قطعی پسند نہ تھا۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، کیونکہ جو قبل از وقت جیت کی خوشیاں مناتے ہیں وہی غلطی کر جاتے ہیں، اور غلطی میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ جو باسط کی بات پر ایک پل کے لیے سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، بازل کی آخری بات سن کر پھک سے چلی گئی۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ حماد کی طرف متوجہ ہوا۔ حماد جو اسی سے بات کرنے کا منتظر تھا، ان کے متوجہ ہونے پر وہاں موجود ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا تو بازل حماد کے ساتھ غضبناک تاثرات لیے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں ایک آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا۔ جہاں کمرے کا دروازہ بند ہوا تو ہال میں موجود پانچوں نفوذ اپنے روکے ہوئے سانس بحال کیے۔ یار قسم سے جان نکال دی باس نے۔ مجھے لگا تھا آج ان کی شادی ہے تو شاید تھوڑا مسکرا لیں گے اور مجھے بخش دیں گے، بٹ نہیں، اتنا ڈانٹ دیا پھر بھی۔ رمشا جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی اب پھٹ پڑی۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے نا؟ تمہیں جب انفارمیشن ملی تھی اسی وقت انہیں بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ پتا تھا انہیں ویسے بھی پتا چل ہی جاتا ہے۔ یہ عابد تھا جو افسوس سے کہہ رہا تھا۔ چلو رمشا، تم شرط ہار گئی، اب تمہیں ہم سب سے پہلے سر کو ان کی شادی کی مبارکباد پیش کرنا ہے۔ وشال رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو رمشا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس وقت ہال میں رمشا، وشال، ساحر، عابد اور باسط موجود تھے۔ باسط، تم کیوں خاموش ہو آج؟ تم خاموش رہنے والی مخلوق تو نہیں؟ رمشا نے لیپ ٹاپ پر جھکے بظاہر کام میں مصروف باسط کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر اس سے پہلے وہ کچھ پوچھ کہتا اس کمرے کا دروازہ کھلا جہاں سے بازل اور حماد نمودار ہوئے۔ دروازہ کھل کر بند ہونے میں جتنے سیکنڈز لگے تھے، اس وقت کمرے میں کسی مرد کی دردناک چیخنے کی آوازیں آئی تھیں۔ چونکہ کمرے کا واحد دروازہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اب دروازہ بند ہونے پر آوازیں بھی دب گئیں۔ بازل کے غضبناک تاثرات اور حماد کے ماتھے پر آئے پسینے، ان سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو آج صبح سے اس کمرے میں بند تھا، اب اس کے دردناک چیخیں سن کر سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے یقیناً بازل شیرازی سے ٹکر لی۔ تبھی بازل خود اس کی تواضع کرنے گیا تھا۔ حماد، نیب کو اس کی تلاش ہے، تم اس کو کسی سڑک پر پھینک دینا جہاں سے یہ آسانی سے پولیس کو مل جائے۔ یقیناً اس نے نیب سے بچ تو جانا ہے اپنے سیاستدان باپ کی وجہ سے، مگر اب یہ بازل شیرازی کے گھر پر حملہ کرا تو دور نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ حقارت سے کہتا ہوا پھر سے اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ باسط، تمہیں جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ اب وہ باسط کی طرف متوجہ ہوا۔ باسط کی سرخ آنکھوں کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتا وہ بے لچک انداز میں بولا، جی باس، کل صبح تک آپ کو خبر مل جائے گی۔ باسط ہاتھ سینے پر باندھ کر گویا ہوا۔ اچھا، ایک اور کام کرنا ہے تم نے۔ معصومہ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہوا ہے جہاں تم پڑھتے ہو۔ چند دن میں کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں اس کی۔ ویسے تو وہاں 2 گارڈز اس کی حفاظت کے لیے ہوں گے، لیکن تم نے خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو اسے۔ اس کی کسی لڑکے سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میری بیوی ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ کسی کی نظر میں آئے۔ وہ مشکل لڑکی ہے، خاصا پریشان کر سکتی ہے تمہیں، لیکن یہ کام اس لیے تمہیں سونپ رہا ہوں کیونکہ تم ہینڈل کر لو گے۔ وہ سنجیدگی سے باسط کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ باسط بھی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تب اس کی نظر باسط کی ہلکی نیلی رنگ کی شرٹ پر پڑی جس کا کالر ایک طرف سے تھوڑا مڑا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہے باس، آپ کی وائف ہیں تو وہ آسان کیسے ہو سکتی ہیں؟ اینی وے مبارک ہو آپ کی شادی کی۔ کچھ دیر پہلے والی سنجیدگی اب باسط کے چہرے پر نہ تھی، بلکہ اب آنکھوں میں شرارت لیے وہ بولا تھا، جبکہ بازل کی گھوری پر بات بدل گیا۔ یس باس، مینی کنگریچولیشن۔ رمشا نے بھی مسکرا کر مبارکباد دی۔ اس طرح وشال، عابد، حماد اور ساحل نے بھی مبارکباد دی، جس پر بازل نے سر کو خم دے کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور اب سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد بازل اٹھا اور سب کو ایک نظر دیکھتا باسط کے پاس سے گزرا۔ باسط سامنے لگی اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ بازل اس کی جانب بڑھا اور اس کی شرٹ کا مرا ہوا کالر ٹھیک کیا اور دایاں شانہ تھپتھپایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ باسط سرخ آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ باسط، تم سر کی وائف سے ملے ہو؟ کیسی ہیں مطلب وہ؟ سر جیسی غصے والی یا پھر اچھی ہیں؟
رمشا باسل کے جانے کے بعد فوراً بولی، جس کے سوال پر اب باسط سب کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں ہاں، مجھے لگتا ہے باس سے بھی 4 قدم آگے ہیں وہ۔ مجھے تو باس کی فکر ہے۔ باسط اب کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کبھی مان سکتی نہیں، 2 سال سے باس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، آج تک کسی کو بھی ان کے سامنے چون چراغ کرتے نہیں دیکھا میں نے۔ باس کے سامنے تو سب کی سیٹیاں گم ہو جاتی ہیں۔ وشال گزرے 2 سالوں کو سوچتے ہوئے یقین سے بولی تھی۔ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور میں بھی۔ حماد اور ساحل نے بھی وشال کا ساتھ دیا۔ اوکے، لیٹس سی۔ باسط نے کندھے اچکا دیے۔ وہ پھر اب سب کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ رات کے اس پہر جہاں ہر کوئی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، وہاں یہ 6 لوگ اپنے کام میں لگ گئے، کیونکہ آج رات بہت سے ضروری کام انہوں نے نپٹانے تھے۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک سے اس کی آنکھ کھلی، جس پر بری طرح اکڑتا ہوا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی آڑی ترچھی لیٹی ہوئی چند لمحوں میں حواس بحال ہوئے تو یاد آیا کہ رات کو بازل کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر جانے کب اس پر نیند کا غلبہ آیا تھا۔ گل بی بی، کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح جو دروازہ بجا رہی ہو؟ درستی سے کہتی ہوئی وہ واپس بیڈ پر آ کر ڈھیسی گئی تھی۔ معاف کرتے ہیں بی بی جی، میں بھول گئی تھی، آج تو آپ ذرا دیر سے اٹھیں گی، ہی۔ دروازے پر کھڑی گل بی بی شرماتی ہوئی بولی تو معصومن فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کی بات سمجھنے کے بعد اسے ایک خطرناک گھوری سے نوازا۔ معاف کر دیجیے گا چھوٹی بی بی، آپ تو ہمیشہ صبح ہی اٹھ جاتی ہیں، مجھے لگا آپ اٹھ گئی ہوں گی۔ وہ جی، آپ کا بڑی اماں جی ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اس بار گل بی بی دروازے پر کھڑی سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر معصومہ بیڈ سے اٹھی اور گھڑی پر وقت دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ بھائی، پہلے کیا وہ لوگ میرا انتظار کرتے تھے؟ پہلے بھی تو میں اکیلی ہی کرتی تھی ناشتہ، اب کیا ہو گیا ہے جو میرا انتظار ہو رہا ہے وہاں؟ الماری کی جانب بڑھتی وہ بولی۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا ابھی کمرے سے نکلنے کو، کیونکہ اس کا سر اور جسم کافی دکھ رہا تھا، وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں چھوٹی بی بی جی، آپ تو جی اب بہو ہیں اس گھر کی، مرشد صاحب کی بیوی ہیں، اب تو جی آپ وہی سب بیبیوں کے ساتھ کھانا کھایا کریں گی۔ گل بی بی اپنی طرف سے معصومہ کو سمجھا رہی تھی، جبکہ معصومہ نے اس کی بات خاصی بیزاری سے سنی۔ اچھا، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ معصومہ اپنے کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھی۔ بی بی جی، وہ جی، بڑی بیوی نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو کر آئیں۔ گل بی بی نے ڈرتے ہوئے معصومہ کو اس سے نظر گل بی بی نے ڈرتے ہوئے کہا تو معصومہ اسے نظر انداز کرتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ گل بی بی وہیں کمرے کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے گل بی بی کافی پریشانی سے چلے آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر دادی جان نے اسے سرد نگاہوں سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سفید رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، چہرے پر بیزاری لیے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ معصومہ، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ دادی جان اسے دیکھتے ہی گھر آئیں، جبکہ ان کی گرجدار آواز سے تائی اور چچی سمیت وہاں موجود ہر ملازمہ کانپ گئی۔ دادی جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چہرے پر بلا کی معصومیت لیے اس نے پوچھا تھا۔ وہ واقعی نہیں سمجھی کہ دادی جان کس بات پر غصہ ہے۔ سفید رنگ، وہ بھی شادی کے پہلے دن؟ دماغ خراب ہے لڑکی تمہارا، تم اس خاندان کی لڑکی ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت تھی کیا؟ کرسی سے اٹھاتی ہوئی گھر آئی تھی۔ ان کے اٹھنے سے تائی اور چچی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان، میں تو پہلے بھی یہ پہنتی تھی، اس وقت تو کبھی آپ نے منع نہیں کیا تھا۔ معصومہ کو دادی جان کی بات پر واقعی حیران ہوئی تھی۔ مطلب حد ہے، اب اس کے پہننے اوڑھنے پر بھی اعتراض کیا جائے گا؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم سہاگن ہو، خبردار اب اگر تم نے یہ سفید کالا پھیکا رنگ پہنا تو۔ وہ سرد مہری سے گویا ہوئی۔ لیکن دادی جان، معصومہ، کیا ہر بات میں بحث کرنا تمہاری عادت بن گئی ہے؟ دادی جان نے معصومہ کی بات کاٹی تھی۔ بانو، افسوس ہے، ہمیں تو ایک لڑکی کو قابو نہیں کر پا رہی۔ یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح بدتمیز ہے، اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لڑکی کو بازل سیدھا کرے گا۔ دن بدن اس کی بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں۔ اچانک ڈائننگ ہال میں مظفر صاحب داخل ہوئے اور ان کی گمبھیر آواز وہاں گونج رہی تھی۔ یقیناً مظفر صاحب ان کی گفتگو سن چکے تھے، جبکہ ان کو دیکھ کر سب خواتین ایک طرف کھڑی ہو چکی تھیں۔ لیکن دادا جان، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں۔ معصومہ نے کچھ بولنا چاہا، اسے دکھ ہوا تھا جب دادا جان اس کی ماں کو برا کہتے تھے،
مگر دادی جان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ معصومہ خاموش رہو۔ نہیں نہیں بولو لڑکی، تم چپ رہو، بانو اسے بولنے دو، بدتمیز لڑکی ہے یہ۔ ایک بار پھر مظفر صاحب دھاڑے تھے۔ معصومہ کے چہرے پر سر تاثر آیا تھا، دل میں تکلیف بڑھی تھی۔ اب کون سی خطا کر دی اس نے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا اس کے ساتھ۔ معاف کیجیے گا مرشد صاحب، بچی ہے، معافی مانگو معصومہ۔ دادی جان پہلے مظفر صاحب کو دیکھتی التجائیہ بولی اور پھر معصومہ کی جانب رخ کر غصے سے بولی، جبکہ اب معصومہ نے شکوہ کنا نگاہوں سے دادی جان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کون سی غلطی پر معافی مانگوں، یا کیا بدتمیزی کی ہے جس کی معافی مانگوں۔ اس کے دیکھنے پر دادی جان نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں دادا جان۔ معصومہ سر اٹھا کر نظریں جھکا کر گویا ہوئی، چہرے کے ساتھ لہجہ بھی بے تاثر تھا۔ مظفر صاحب نے ایک حقارت بری نگاہ معصومہ پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد معصومہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر براجمان ہو گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ایسا ظاہر کری تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یہ سب جو ہوا یہ سب اس کی عادت تھی، تبھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نوشین صاحبہ نے تڑپ کر ناشتہ کرتی معصومہ کو دیکھا، جو کافی پرسکون اور دکھی سی لگ رہی تھی، جبکہ دادی جان بھی آنسو پیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باس، پرسوں صبح اس علاقے سے ایک لڑکی ملی ہے، بہت بری حالت میں ہے سر، ریپ اور ٹارچر کیا گیا ہے، چہرہ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق اس لڑکی پر کئی بار زیادتی کا نشان بنایا گیا ہے اور کئی روز تک غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے، جسم پر تشدد کے نشان ہیں۔ اس کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ۔ آج صبح ہی اسے ہوش آیا تھا، بٹ سر وہ سٹل ایک ہی پوزیشن میں ہے۔ کئی بار ہم نے کوشش کی ہے بٹ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ رمشا کی بار بار کال کی وجہ سے وہ کافی جلدی وہاں ہال میں پہنچا تھا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا بغور رمشا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس وقت اس ہال میں بازل اور رمشا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رمشا، تمہیں اس لڑکی کو ہاسپٹل چھوڑنا چاہیے تھا اور پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی ہاسپٹل تھا یا تھانہ؟ وہ نظریں سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر جمائے سرد مہری سے بولا۔ رمشا نے دیکھا کہ ایک پل کو بازل کے چہرے پر اذیت در آئی، مگر پھر اس کا لہجہ اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا، جیسے اس قدر افسوسناک بات سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ باس، میں نہ ہاسپٹل لے جا سکتی تھی اسے، نہ پولیس اسٹیشن۔ رمشا کے چہرے اور لہجے میں پریشانی تھی۔ کیوں؟ باس، تشویشناک بات یہ ہے، میں نے پتہ کیا ہے کہ 2 دن سے یہ لڑکی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ پرسوں رات یہ ہاسپٹل سے غائب ہو گئی۔ ہاسپٹل عملے سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو زیادتی کے بعد ہاسپٹل کے قریب سڑک سے لایا گیا تھا، علاج ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد غائب ہو گئی۔ رمشا نے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہاسپٹل ریکارڈز کی فائل بازل کی جانب بڑھائی تو بازل اس کے ہاتھ سے لے کر فائل دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب کسی نے اس لڑکی کو ہاسپٹل سے غائب کروایا، پھر سے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا اور نیم مردہ حالت میں چھوڑ دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مر چکی ہے۔ رمشا کے بولنے سے پہلے بازل پرسوچ انداز میں بولنے لگا۔ یس سر۔ بازل نے اس لڑکی کی آج کی رپورٹس پر نظر جمائے ہنکار بھرا۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ بازل نے جیب سے اپنے موبائل نکالتے ہوئے رمشا سے پوچھا۔ یس باس، کل میں نے اور حماد نے ہاسپٹل میں ہی پولیس کو انفارم کیا، بٹ سر مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ سر، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں اور حماد اسے یہاں لے آئے۔ میں اسے ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں سر، اور اس کے گھر والوں کا پتہ کیا ہے، عام سے لوگ ہیں، میں نے کال کر کے بتایا، بٹ سر۔ رمشا کے چہرے پر اذیت در آئی، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو پہچانتے بھی نہیں۔ رمشا کے بولنے سے پہلے بازل بولا تھا۔ رمشا کی اس کی گردن کی تنی ہوئی رگیں دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ جی باس، بمشکل ہی رمشا کی آواز نکلی تھی۔ باس، آپ ایک بار ملے تو اس سے۔ بازل کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ نہیں رمشا، ابھی کچھ دن اس سے کوئی سوال مت کرنا، نارمل ہونے دو کچھ اسے، پھر دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ بازل موبائل جیب میں رکھتا ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ یس باس۔ بازل کو کام میں مصروف دیکھ کر وہ اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔
آج ان کی شادی کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر بازل گھر میں نہیں آیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت معصومہ کو اس بات سے ہو رہی تھی کہ کسی نے بھی اس سے بازل کے بارے میں نہ پوچھا، بلکہ 1 ہفتے سے بازل گھر نہیں آیا تھا، اس بات سے کسی کو فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بازل کو سوچنے لگی۔ پھپھو جان کے سمجھانے کے باوجود وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی، بازل کے کمرے میں صرف رات کو جاتی، وہ بھی اس مجبوری میں کہ دادی جان اس پر نظر رکھتی تھی۔ بار بار ٹوکنا روکنا، وہ 1 ہفتے میں کافی تنگ آ گئی تھی۔ کھانا سب کے ساتھ کھانا، گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے اسے مجبور کیا جانے لگا۔ وہ اتنی بھی بدتمیز یا خود سر نہیں تھی جتنا اسے ظاہر کیا جاتا۔ قائم بھی 1 ہفتے سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ معصومہ کو شدت سے اس کی یاد آتی تھی۔ قائم کی ہی غیر موجودگی کی وجہ سے دادا جان کافی بار معصومہ کو ڈانٹ چکے تھے۔ کچھ دن میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی تھی اور اسے ایک ڈر تھا کہ اگر قائم نہ آیا تو دادا جان ضرور اس پر پھر سے پابندی لگائیں گے۔ ہر بات پر پابندی عائد ہے، یہ رنگ نہیں پہننا، وہ کپڑے نہیں پہننے، آواز اونچی مت بولنا، اتنا زور سے کیوں ہنس رہی ہو، 10 بجے سے پہلے سو جاؤ، 5 بجے سے پہلے اٹھ جاؤ، باہر نہیں جانا، ٹی وی نہیں دیکھنا، موبائل نہیں رکھنا، اف، ہم پر اتنی پابندیاں، مگر پوتا 1 ہفتے سے آوارہ گردی کر رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، اسے کوئی نہیں روکتا نہ ٹوکتا۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی خود سے ہم کلام تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ معصومہ بیٹا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ پھپھو جان کی آواز ابھری تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ معصومہ، بچے، اب بازل کا کمرہ ہی تمہارا کمرہ ہے، میں نے کہا بھی تھا وہاں رہا کرو۔ وہ معصومہ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آئی تھی اور آتے ہی شروع ہو گئی۔ پھپھو جان، ہر بات پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے مجھ پہ؟ اب کیا میں اپنے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی؟ یہ بھی دادا جان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے کیا؟ نوشین صاحبہ بیڈ پر بیٹھی تو معصومہ نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ معصومہ، پلیز پھپھو جان، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ معصومہ، ہم موقع دیتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، تم کسی کو شکایت کا موقع ہی نہ دو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ رہنے دیں پھپھو جان، آپ کچھ بھی کر لو، دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی۔ معصومہ کو ان کی باتوں سے سخت اختلاف ہوا تھا۔ وہ اپنا نظریہ بڑے آرام سے ان کو گوش و گزار کر رہی تھی، جس پر نوشین صاحبہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ معصومہ بیٹی، اسی لیے تو ابا جان ہر وقت تم سے خفا رہتے ہیں، تم خاطر میں ہی کسی کو نہیں لاتی۔ چلو اچھا، اب چھوڑ دو سب باتیں اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ دادا جان تو پتہ نہیں کون سے بدلے لے رہے ہیں مجھ سے۔ حد ہے پھپھو، گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، لیکن سب کو میں ہی نظر آتی ہوں۔ اس بار معصومہ کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو نوشین صاحبہ کو بھی دکھ ہوا۔ واقعی یہ بات سچ تھی۔ ان 2 ہفتوں میں مظفر صاحب کئی بار معصومہ کو ڈانٹ چکے تھے۔ معصومہ میری بچی، ایسی بات نہیں، انہوں نے اسے پیار سے کہا۔ ایسی ہی بات ہے پھپھو جان۔ آخری بات اس نے دادا جان کے ایسی ہی بات ہے پھپھو جان۔ دادا جان کا بس چلے تو وہ یہ بھی کہہ دیں، لڑکی تم اتنی سانسیں کیوں لے رہی ہو، کم کم سانس لیا کرو۔ آخری بات اس نے دادا جان کے انداز میں کہی اور ہنس پڑی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی نوشین صاحبہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ ہاں، وہ ایسے ہی تو تھی، پتہ نہیں کیوں مظفر صاحب کو اس بچی پر ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ نوشین صاحبہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا تو بس اپنی طرف سے کوشش کیا کرو اپنے دادا جان کو خوش رکھنے کی، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ آج نہیں پھپھو جان، پلیز۔ معصومہ، پلیز بیٹا سمجھو، پھر پتہ ہے نا تمہاری بات ماں تک پہنچ جاتی ہے۔ پلیز بیٹا، بازل کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ آئے تو صحیح پھپھو جان، ویسے دادا جان کا انصاف دیکھیں، میری تو ہر بات پر پابندی عائد ہے، اور ان کا پوتا 2 ہفتوں سے گھر نہیں آیا، لیکن دادا جان بالکل ریلیکس ہیں۔ معصومہ تھوڑا مسکرا کر بولی تھی۔ کیوں، میری بیٹی کو یاد آ رہی ہے شوہر کی؟ نوشین صاحبہ شرارت سے بولی۔ اوہ پلیز، میں اسے یاد کروں گی، وہ چہرے پر بزاریت لائے بولی تھی۔ معصومہ، شوہر ہے وہ تمہارا، کس انداز میں بات کر رہی ہو اس کے بارے میں؟ شوہر سے احترام سے بات کرتے ہیں، اس بار انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ اوکے سوری، اب احترام سے بات کروں گی، اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔